السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی. سارے 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے اور آئی ہوپ ایوری ون از اوکے. اینڈ آج کا جو پروگرام ہے اٹس اگین آن بلاکیجز، اور آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو. اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھ اچھی بچی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. یو آر موسٹ ویلکم ایوری ون. اور سمدہ اور ایچ ایم ایف کے جو سوالات ہیں کچھ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کی جو سوالات ہیں، سوری مجھے سارے سوالات دیکھنا ہوگا تو پھر آپ کو بتانا ہوگا، کیونکہ مجھے سوالات بھی پڑھنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار می، اینڈ یہ مومنٹ میرے لیے بہت ہی ایک قسم، اور پھر مجھے شیئر بھی کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں سے. سو دس از لائک یو، آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیں، آپ خود شیئر کریں، اٹ ول بی اوکے فار می. سو آج کا جو پروگرام ہے دوستو، یعنی دوستوں کے ساتھ جو لوگ، کچھ لوگ ایسے ضعیف لوگ ہیں بیچارے جو وہ شیئر کرنا اس کو آتا بھی نہیں ہے، یا ان کو ہم فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہیں بیچارے. جتنا ہم نے سمجھایا کہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ ہمیں بھیج دیا کرو، ان باکس کیا کرو تو پھر ہم پاسبل ہے، یا وال پہ اپنا وال پہ شیئر کر لیا کرو تو پھر ہم دیکھیں گے. سو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مثال 90 سال کے ہیں، 100 سال کے ہیں، 110 سال کے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ، اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے یہ پہ. اچھا دوستو، مقصد ان کو یہ نہیں آتا ہے سارا کچھ جو بھی، اور جنگ بھی تو اسی پہ ہے، ماڈرن زندگی اور پرانی زندگی اور یہ وہ سارا کچھ جو بھی. سو دوستو، اپنے آپ کو ایک انسان جو ہے، بہت سارے کویشچنز ہیں آپ کے، بہت سارے سوالات ہیں. میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. آج کا جو یعنی ٹاپک ہے وہی بلاکیجز پہ ہے، اور بلاکیجز کو آج ہم دوبارہ ریموو کریں گے اگر کچھ رہ گیا ہے. اور آپ کے دنیا میں جو بھی کچھ بھی ایسا کچھ ہے تو اس پہ بلاکیجز پہ ہم آج ہی کریں گے، بات کریں گے اور ان کو ریموو کریں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں کر لیں، آپ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے پروگرام کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کو ایک ہمدردی دکھائیں، انسانیت کو ہمدردی دکھائیں، خلوصی دل دکھائیں، تو پھر ہوگا آپ کے مسائل حل. ادروائز میں نے زندگی میں دیکھا، میرا تجربہ ہے لائف میں، کہ جب تک آپ نے دوسروں کو بینیفٹس نہیں دیے اللہ آپ کو نہیں دے گا. دکھاوے میں کچھ نہیں ہوتا ہے، دکھاوا جتنا مرضی کریں آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. اور یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے. ایک بندے کا سوال ہے، someone like who asked me what is Islam and what is spirituality in Islam. اگر آپ دیکھا جائے تو جو صوفیاء کرام اسلام میں ہیں، یا جتنا بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، اصحابہ کرام میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کا ایک شعار ہے، and that is humanity, and that is peace, and the other thing is like to be safe. Everything must be safe, like in بیت المال everything must be safe. اسلام یہ چیز ہے، اسلام پیس کا پیغام ہے. اسلام is the message of peace. And spirituality in Islam is the greatest spirituality, like Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi. You can read Baba Farid, Sheikh Saadi, and Allama Iqbal, Rahman Baba, and there are many other poets and Islamic poets, and they are just giving the message of peace. So that is Islam.
انڈرسٹینڈنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر ایک انسان آپ کے معاشرے میں ہے اور انہوں نے بہت بڑی داڑھی چھوڑی ہے اور وہ عجیب غریب حرکتیں کرے اور انسانوں کو جو ہے نا وہ اسلام سے توبہ نعوذ باللہ توبہ توبہ متنفر کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام از the religion of peace and it's a great religion. and آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں and it's people like Islam and it's the true Islam. If you understand the true Islam you will be amazed. Just understand and read Quran, you will see everything. I don't want to explain more about this, so you can search on Google. اور دوستو ہم خود کیوں اندھیرے میں ہیں؟ ہم اندھیرے میں کیوں ہے؟ یعنی کچھ لوگ جو ہے نا جو سکسس کامیابی کو لاک کیا ہوا ہے اور اس لاک کو عجیب غریب لائک ایک اندھیرے میں ہے. یعنی جب آپ اندھیرے میں ہوتا ہے، علم آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس صورت میں آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نالج حاصل کریں، علم حاصل کریں. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں جو کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا اسلام کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ بہت بحث مباحثے کے بعد میرا یہاں لائیو شو بھی وہ اٹینڈ کرے، انہوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے. تو وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، تو سمدھا کا اسٹوڈنٹ بھی ہے. سو خود کو اندھیرے میں خدا را نہ رکھیں. اور میرا ایک پیارا سا اسٹوڈنٹ ہے، وہ 5.5 سال کا ہے، تو وہ آج کل میرا جو ہے نا وہ یہ مذاق اڑا رہے یا پتہ نہیں کیا کرے. وہ کہتے ہیں خدا کے لیے آپ یہ کریں، آپ جو ہے نا خدا کے لیے اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میں اسی طرح وہ بچی کی طرح بتا رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھیں. ڈارکنس اس وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو. جب علم آتا ہے تو سب کچھ روشن ہو کے آپ کے لیے راستہ ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں. اور لاکس کہاں آتا ہے، بلاکیجز کہاں آتا ہے؟ جب آپ اندھیرے میں ہوتا ہے، جب آپ کو کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، وائی. اندھیرے میں جب انسان ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. اندھیرا بہت بری چیز ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے واسطے وہ بچے کی طرح، جس طرح میں ان کا کبھی ویڈیو دکھاؤں گا جو میرا وہ نقل کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے آپ جو ہے نا ایسا نہ کریں. سو میں اس بچے کی طرح آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. میرے بہت پیارے اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت پیارے اچھے اور وہ جب مجھے دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، یعنی وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے ہر نقل اتارتے ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فخر کرنا چاہیے. اچھا ایک سوال ہے کہ جب میں دوسروں کو سمدھا اور HMF انٹروڈیوس کراتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے طاقتور، سب سے پاورفل، سب سے اسٹرانگ، سب سے اعلیٰ درجے کا سمجھتا ہوں. اس وقت میں نے زندگی میں کبھی بھی کانفیڈنس مجھے نہیں ملا. جب آپ بتاتے ہیں، جب میں یہ انٹروڈیوس کراتا ہوں تو مجھے کانفیڈنس ملتا ہے، مجھے طاقت ملتا ہے، مجھے پاور ملتا ہے. آپ جب انویزیبل چیزوں کو، ڈیفیکلٹ چیزوں کو لوگوں کو انٹروڈیوس کراتا ہے تو اس صورت میں آپ کو پاور ملتا ہے، آپ بوسٹ اپ ہوتا ہے، آپ کی انرجی، آپ کی پاور اوپر جاتا ہے.
تو دوسروں کو ہیل کریں، دوسروں کا علاج کریں اور دوسروں کے ساتھ دیں، ہیلپ کریں، آپ کے انرجی اوپر آئیں گے، ایک دم سے آپ کے ہیلنگ پاور بھی بڑھ جائیں گے، آپ کے خوبصورتی بھی آئیں گے، آپ کو طاقت بھی ملے گا، آپ کو پاور بھی ملے گا، آپ کو انرجی بھی ملے گا، آپ کو یکسوئی بھی ملے گا، آپ کو جو چاہتا ہے زندگی میں وہ سب کچھ ملے گا آپ کو۔ جس اپنے آپ کو اوپر لائیں، اوپر بڑھائیں اپنے آپ کو، اپنے دنیا کو اوپر کی طرف لے جائے، کامیابیوں کی طرف۔ مصنوعی مشینی دنیا نے کچھ بھی نہیں دی سوائے پریشانیوں کی۔ صرف اپنے آپ کو پیس میں رکھے، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو فٹ پاتھ پہ ہے، یا مقصد جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی دنیائی لحاظ سے، مگر میں نے اس کو یکسو دیکھا، اس کو پرسکون دیکھا، ان کو بے چین نہیں دیکھا، وہ خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ بہت بڑے مقام پہ ہیں مگر وہ بے چین دیکھا، بے سکون دیکھا۔ تو اس لیے جس someone asked about the Islam, so Islam is peace and you will feel peace in Islam when you are in Islam, when you are in the peace. So there are a lot of things if you read and if you study about our Sufis and our people, our guides in Islam, you will be amazed. So یکسوئی جو ہے غصہ، ڈاکٹر صاحب میرے پاس اور ساری خالدہ بھی میرے پاس ہے، آ گئی ہے۔ السلام علیکم سب کو میری طرف سے۔ ڈاکٹر صاحب کویسچن جو ہیں میرے پاس وہ زیادہ تر پاکستان سے جو ہیں وہ رشتوں کو لے کے ہیں، کہ بار بار سیم کویسچن آتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ہے لائک جس دن سے ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے سو میرے پاس ایک ہی جیسے جو میسیج ہیں وہ آ چکے ہیں کہ رشتے آتے ہیں، رشتے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ پھر جیسے بزنس ہے تو اگر ہم اپنے ہی جو کزنس ہیں یا جو ہمارے اپنے رشتے دار ہیں، چاچے تائے ہیں، ان کے ساتھ کس طریقے سے ہم جو ہے ہماری جو بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو بعد میں پریشانی آ جاتی ہے بیچ میں اور بزنس آگے نہیں بڑھ پاتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے، کوئی جیلس ہے، کوئی اس طرح سے ہے، یہ والے سارے کویسچن ہیں۔ ویری گڈ کویشچن، ویری نائس، ویری نائس۔ اب یہ جو کویشچن ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن۔ رشتہ جو ہے ہمارے اللہ سے، رشتہ ہمارے انسانوں سے، اس سے بہت سارے آپ کو پرابلمز ملتے ہیں، بہت ساری ہرڈلز ملتے ہیں۔ ایون اگر رشتہ صحیح نہیں ہے تو آپ جہنم بھی جاتے، اللہ سے اگر آپ کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو آپ جہنم جاتے، انسانوں سے اگر آپ کے رشتے اچھا نہیں ہے تو یہ دنیا آپ کی بہت بے چین گزرتے ہیں، بہت بے سکون گزرتے ہیں۔ سو انسانوں کے ساتھ رشتہ اور اللہ کے ساتھ رشتہ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں ہمارے دار و مدار اسپیشلی لیڈیز کی، لیڈی کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا دار و مدار سارے ہسبینڈ پہ ہوتا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں جو ہے جس طرح کی ٹریڈیشنل چلتا آ رہا ہے یعنی صدیوں سے، تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ پہ ڈالتی ہے۔ ہسبینڈ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے بیوی سے کہ گھر جنت جیسا ہو، جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب جو ہے نا وہ کیا ہے کہ دونوں سیم کام کر رہے، ایکول کام کر رہے، تو دیر از اے لاٹ آف کلیش۔ اب جو ہے نا یہ دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ بیوی کہتی ہے کہ میں بھی آپ جس طرح کے کام کرتی ہوں اور تم بھی میرے جیسے کام کرتے ہو، تو یہاں پر جو ہے نا نہ کنگ ہے نہ کوئین ہے اور دونوں سلیوز ہیں۔ اب دونوں سلیوز جب مل جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سلیوز کیا کریں گے، اس کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، تو کلیش، فنش زندگی رشتے۔ اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے
کہ گھر کا کوئی سربراہ نہیں ہے یا باہر کا کوئی سربراہ نہیں ہے, کوئی کنگ نہیں ہے, کوئی شخص جو ہے نا وہ یعنی کوئین بھی نہیں ہے, کنگ بھی نہیں ہے, نہ کوئین ہے نہ کنگ ہے, کوئی چیز نہیں. اس وجہ سے رشتوں کا تباہ ہونا یہ لازمی ہے, یہ طلاق کا ہونا بھی لازمی ہے, علیحدگی بھی لازمی ہے, ہر صورت لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. عبد الباسط ہیں, حیدر خاموش ہیں, کاشف علی. سب کو وعلیکم السلام, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری ون از فور می ایوری تھنگ. سو وعلیکم السلام ایوری ون. اچھا یہ ہے کہ جب میں دوسروں کو سمدھا اور ایچ ایم ایف انٹروڈیوس کراتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے, یعنی یہ ایک بہت بڑی پاور ہے آپ کے. تو میں اپنے آپ کو فخر کے اس میں دیکھتا ہوں. اچھا ایک دوسرا سوال ہے, میں جل رہا ہوں. برائے مہربانی اگلا پروگرام جلسی پر کریں. یہ ایک بہت حیران کن سوال ہے کہ میں جل رہا ہوں, اور اگلا جو سوال ہے وہ جلسی پہ کریں. یس انشاءاللہ ہم جلسی پہ ضرور کریں گے. غصہ جو ہے وہ اچھا میرا غصہ تھوڑا کم ہو گیا مگر مکمل ٹھیک نہیں ہوا آپ کے پروگرام سے. سوال بھی عجیب غریب ہوتا ہے. اب دیکھیں سوال کیا ہے, غصہ میرا تھوڑا کم ہوا ہے مگر مکمل ٹھیک نہیں ہوا ہے آپ کے پروگرام سے. آپ کے پروگرام سے یعنی اس کا مطلب ہے آئی ایم دا ریسپانسبل پرسن, سو یو آر ناٹ ریسپانسبل فار یور غصہ. یعنی آپ کے اپنے اینگر کے لیے آپ جو ہے نا ذمہ دار نہیں ہے. آئی ایم ریسپانسبل. آپ کے پروگرام سے میرا غصہ تھوڑا کم ہوا مکمل ٹھیک نہیں ہوا. اٹ مین یو آر ناٹ ریسپانسبل, آئی ایم ریسپانسبل پرسن. سو اس میں تھوڑا سا خیال رکھیں کہ جو کوشچن آپ سینڈ کر رہے وہ تھوڑے سے طریقے سے اور اپنے آپ کو سمجھے. جو میں اچھا ایک شخص نے یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے ڈاکٹر صاحب, یعنی سکھا رہے وہ کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. دیکھیں یہ پروگرام جو میں کر رہا ہوں اٹس فری آف چارج. میں آپ سے چارج بھی نہیں کر رہا ہوں, ہیلنگ بھی کر رہا ہوں آپ کا, اور آپ کا علاج بھی کر رہا ہوں, اور آپ کے بہت سے گمبھیر مسائل ٹھیک بھی ہوئی. مگر بہت سے لوگوں کے لیے اس کی اہمیت ہو سکتا ہے نہیں ہو, اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کے قابل ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں انسان کی سائیکی آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جب 1992 میں اسٹارٹ لیا تھا علاج دوسروں کا, فری تھا. فری میں بہت ساری کوشچنز آئی, بہت ساری لوگوں نے باتیں کی, بہت ساری باتیں کہ یہ کیا ہے کیسا ہے اور یہ فری کیوں ہے. آپ یقین مانیں ایک شیخ صاحب میرے پاس آیا تھا, بہت بڑے لیول کا آدمی, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اس نے مجھے بتایا کہتا ہے یہ فری کیوں ہے, آپ فری علاج کیوں کر رہے, وائی. اس وقت میں نے سوچا تھا کہ یار یہ فری میں علاج کیوں کر رہا ہوں, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے. تو فری علاج یعنی وہ میں حیران ہوا. میں نے کہا انسانیت بھی ہوتی ہے یار, آپ کیسے بات کر رہے ہیں. کہتے نہیں آپ فری کیوں کر رہے ہیں. مجھے اس وقت سمجھ میں آ گیا کہ انسانیت یار کہاں ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے, جس کا بنیاد چیریٹی پہ ہے, جس کا بنیاد پیس پہ ہے, جس کا بنیاد جو ہے نا اچھائی پہ ہے, جس کو ہیلپ کرنے پہ ہے, جو یہ ملک بنا ہے اس لیے تھا, اور وہی بندے جو بڑی عہدوں پہ بھی ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ فری کیوں کر رہے ہیں, علاج کیوں فری کر رہے ہیں آپ. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی لوگوں کو اہمیت نہیں ہے اس چیز کا. تو میں نے فیس لینا سٹارٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کتنا فیس, 100 روپیز, 100 روپے. 100 روپے میں بھی لوگ بتا رہے تھے کہ 50 کرو. پھر میں نے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے تو
اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ تقریباً 300 500 پھر اس کے بعد آیا 1000 پہ سالوں بعد، پھر اس کے بعد 1500 پہ، پھر سالوں بعد 2000، پھر سالوں بعد 2800 کراچی میں. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. کتنا سال بھی خالدہ 2800 کا؟ یہ تو ہم نے 2014 میں بھی کروایا. 2014 میں کروایا. پھر بھی لوگ بتا رہے تھے کہ خدا کے واسطے تھوڑا سا کم کریں، اور یہ تو بہت زیادہ ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو فیمیل اور اس میں وہ لوگ تھے جو کہ یعنی اپنی گاڑی میں آتے تھے اور اس کے پاس لاکھوں کی گاڑی ہوتے تھے، اور وہ پھر بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے فیملی کے 2-3 لوگ ہیں تو آپ ڈسکاؤنٹ ضرور دے دیں. وہاں کھڑے ہوتے تھے، کہتے ہیں ہم ایڈمیشن نہیں لیں گے جب تک آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں دیے. آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. سیم وہی ڈسکاؤنٹ کی باتیں ہیں ابھی بھی ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو آپ مہینے میں لاکھوں اخراجات کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ دے دو، یعنی ساتھ نہیں دے رہے، وہ ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نو. یعنی اس کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں چیریٹی نہیں کر رہا ہوں، میرا بے لوس خدمت میرا نہیں ہے. ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید میں کمرشل آدمی ہوں، اس کے پاس گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس آفس ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے، میں نے نہیں رکھا ہے، بلیو می، ابھی بھی میں نے نہیں رکھا. اگر گھر ہے میرے پاس تو میرے بھائیوں کا ہے، اس کی پیسوں سے. اگر گھر ہے تو میری فیملی نے مجھے دی ہے. اور اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اس پیسوں سے اللہ کی قسم ابھی تک میں نے گھر نہیں لیا. اگر میں آپ نے ثابت کر دیا کہ میں نے اس پیسوں سے کوئی گھر لیا، کوئی پراپرٹی لیا، کوئی گاڑی لیا، کوئی بھی چیز لیا نا، اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں اربوں پیسے کے لیے تیار ہوں آپ کو. ابھی تک اگر آپ نے ثابت کر دیا، ابھی تک ہو سکتا ہے آئندہ میں آپ سے بہت زیادہ چارج کروں اور میں اپنا گھر لے لوں اسی پیسوں سے. ہو سکتا ہے میں گھر لے لوں اسی پیسوں سے، کیونکہ ابھی میرا ارادہ ہے یہ کہ میں آپ فیس اتنا بڑھاؤں کہ آپ سے اتنا چارج کروں، جو آپ کروڑوں جو میڈیکل پہ خرچ کر رہے تھے وہ مجھے پے کریں، تاکہ میں ایک گھر نہیں 10 20 50 100 گھر لے لوں اور 100 گاڑیاں کھڑا کر دوں اور 100 کی 100 سے زیادہ بھی میں وہ کر لوں. ٹھیک ہے؟ ابھی تک اللہ کی قسم نہیں کیے. سب سے پوچھ سکتے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں جا کے، چاہے شکایت کریں، جو مرضی کرے. اب میں نے ابھی تک کوئی اب اس پیسے سے جو آپ کے آ رہے میں نے نہیں لیا کوئی چیز. اور یہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس ملک کا جو بنیاد ہے وہ چیریٹی پہ ہے. میں نے چیریٹی کے لیے سب کچھ وقف کر دیا ہوا ہے ابھی تک، اور ہو سکتا ہے آج کے بعد میں نہ کروں یہ چیزیں. میں نے اس ملک کے لیے جو ہے سب کچھ قربان کیے ہوئے، ہر چیز. ایون خالدہ نے کبھی کہا کہ مجھے گھر لے کے دے دو، یہ میں نے نہیں لے کے دیے، اور یہ مجھے کبھی کبھی ایموشنل کرتے ہیں. ابھی تک میرے خالدہ کے نام سے بھی کوئی گھر نہیں ہے، ابھی تک میرے خالدہ کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ مجھے کبھی کبھی تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہوں، مگر ہاں میں انشاءاللہ لے کے دوں گا ان کو گھر، ڈونٹ وری. سو میں جو بھی ہوں، مقصد میرے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کی، خدا کی کرم سے میں نے کبھی بھی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کبھی ضرورت اس چیز کی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ، بہت ساری ایسی فیمیل سن رہی ہیں جو 15 سے 20 ہزار کا ایک سوٹ تو پہننا پسند کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی ڈسکاؤنٹ ہے تو وہ ابھی 70 to 90% ڈسکاؤنٹ ہے، لیکن وہ 70 پہ رکتی نہیں ہے، کہتی ہے 90%. سر کھا چکے ہمارا، آپ نے ہمارا سر کھا چکے، آپ نے ہمارا ٹائم کو ضائع کیا. خدا کے واسطے مت کرے ایسا، آپ ہمارا ٹائم ضائع نہ کرے. دن رات آپ کے میسیجز ہوتے ہیں، مجھے ڈسکاؤنٹ دے، مجھے وہ کر دے، مجھے یہ کر دو. جو آ رہے ہم اس کو اس راستے میں خرچ کریں. اور لعنت ہے میرے پہ، خدا کا لعنت ہے میرے پہ
آپ مجھ پہ لعنت بھیجیں گے اگر میں نے اس پیسے کو کہیں اور ضائع کیا، آپ کے پیسے، یا کہیں اور خرچ کیا ہے. میری پہ لعنت ہے، خدا کا لعنت ہے. آپ میرے پہ تف کریں گے، میرے منہ پہ کریں گے کہ میں نے آپ کے ایک پیسہ بھی کہیں اور ضائع نہیں کہ اسی راستے میں خرچ کرتا ہوں، جو بھی آتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کتنا مشکل سے میں آپ کو یہاں تک لا رہا ہوں، کتنے میں اخراجات کرتا ہوں آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. سو اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، اللہ کے واسطے اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، نہ ہمارا ٹائم ضائع کریں. جو آپ سے ہوتا ہے تو آپ کر لیں، نہیں ہوتا ہے تو چھوڑ دیں. اور یہ ابھی جو ہے ڈسکاؤنٹ آپ کو دیا ہوا ہے 90%، یعنی 70 to 90% ڈسکاؤنٹ ہے. اب اگر 100% ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے نہیں مجھے تو وہ پرانا ڈسکاؤنٹ چاہیے. یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور اب چونکہ مجھے اپنا گھر بھی چاہیے، مجھے اپنی کوئی 20-25 گاڑیاں بھی چاہیے اور 20-25 گھر چاہیے. میں رکھوں گا یہ سارا کچھ، اور مجھے میرے اپنے آفس بھی میرے اپنے نام سے، میری سمدا کے نام سے ہوگا، HMF کے نام سے ہوگا، خالدہ کے نام سے ہوگا. میں یہ لوں گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا تو آئندہ میں خدا کے واسطے میرے سے یہ باتیں نہیں کرنی ہے، اوکے؟ اور ڈسکاؤنٹ نہیں مانگنی ہے. ابھی آپ سمجھ گئے ابھی تک. اگر آپ نہیں سمجھے اور ہم پہ یقین نہیں رکھتے، وہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کے اپنے اخلاق ہے، آپ کے اپنی دنیا ہے. آپ نے انسانیت کے ساتھ نہیں دیا. جتنے بھی اسٹوڈنٹ نے دعویٰ کیا، کسی نے بھی انسانیت کے ساتھ نہیں دیا. انسانیت کے لیے سوچتے بھی نہیں ہے کوئی، خود کے لیے سوچتا ہے. خود غرضیاں ہیں اس دنیا میں. ابھی تک کسی نے ڈونیشن بھی نہیں دیا کہ آپ اچھا کرے، چلو تھوڑا سا ڈونیشن مل جائے اور آپ کو کرے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی غریب کو کروا دیں سمجھا. یس، کسی غریب کو کروا دے، کسی بیچاروں کا حل ہو جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے. ابھی تک آپ نے تو وہ بھی نہیں کیے. ہم تو کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ یار، تو ان کو سوری آپ کی بات، پھر آپ کہتے ہیں کہ نظام خراب ہے، حکومت خراب ہے، وہ فلاں خراب ہے، وہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، وہ برا ہو رہے ہیں، عجیب نظام ہے. دن رات نیگیٹیوٹی میں آپ لگے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، آپ کیا ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ دیے. سو اللہ کے واسطے ہمارا دماغ بالکل نہیں کھانا. ہم بہت بیزی ہیں، اوکے؟ ہم لکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں. ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. آپ میرے ساتھ اور میری ٹیم کے ساتھ نہ اپنا ٹائم برباد کریں، نہ ان کا برباد کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی 2 دن ہے اور ڈسکاؤنٹ. اس میں اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو بعد میں جب آپ کہیں گے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ پہلے اس سے رابطہ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ میرے آفس والوں سے، پھر خالدہ سے رابطہ کرتا ہے، پھر میرے سے رابطہ کرتا ہے، اور پھر ایک میسیج نہیں ہوتا ہے، ہزاروں میسیجز ہوتے ہیں. اللہ خدا سے ڈرو. اللہ کی فیس بتائیں گے، میں کچھ اور بتاؤں گی، آپ کچھ اور بتائیں گے. حالانکہ یہ دوسرے ادارے میں بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے تو فیسز ویب سائٹ پہ فیس پہ کبھی بھی ایک جیسا ہے. یہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی کے ساتھ. فیس سب فیس یعنی وہ اس پہ ہے، ویب سائٹ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہیں، پہلے آفس میں کال کر کے پوچھیں گے، پھر میرے سے پوچھیں گے اور مجھے نہیں بتائیں گے کہ ہم نے آفس سے فیس پوچھ لی ہوئی ہے. وہ پھر خود مجھے، چونکہ ہم لوگ کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے نہیں ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. پھر میرے سے پوچھ کے پھر آپ تک آتے ہیں کہ سر ہمیں یہ والے کورس کرنی ہے، یہ فیس ہے، یہ فیس ہے. تو یہ اچھا، یہ باتیں تو ہو گئے، چلو اب سمجھ گئے سب، الحمدللہ. اچھا، یکسوئی کیسے حاصل کریں؟ ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. جب ہم 2850 روپیز میں سمدہ کروا رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں سیشن تھا، تو وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس یہی لگے ہوئے تھے، سر تھوڑی اور ڈسکاؤنٹ مل سکتی ہے، سر تھوڑی اور ڈسکاؤنٹ مل سکتی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہمارے ساتھ، ڈاکٹر ہیں، میں بھی سن رہی ہوں ابھی. انہوں نے بتایا کہ میم دیکھیں، کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کیا کبھی کسی پرنسپل کو جا کے کسی اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کر دیں؟ جو پیمنٹ کے لیے مینجمنٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ سر کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں، اور سر کو ضرورت نہیں ہے ایکسپلین کرنے کی کہ ہم نے اس پیسے کو کہاں پہ خرچ کیا. نہیں، میں نے نمبر دیا ہوا ہے آپ کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ
ہماری جینا آرام کرے اور دن رات آپ جو ہے نا میسج پہ میسج کرے، میسج پہ میسج کرے. اور میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے میں ایسا نہیں ہوں. ہم کمرشل لوگ نہیں ہیں، ہم اسپریچول لوگ ہیں، ہم حقیقی لوگ ہیں. ہم اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ سوچ رہی ہے. میں آپ کو یہ بڑی وثوق سے، اور میں فخر کرتا ہوں خود پہ، اللہ کی کرم سے، خدا کی مہربانی سے مجھے ایسا تربیت نہیں ملا کمرشلزم کا، اور نہ میں نے خالدہ کو دی ہے، نہ میں اپنی ٹیم کو دی ہے. جو حقیقت ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے، ابھی تک جو بھی ہے حقیقت بتایا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نو دس از دیٹ اینڈ دیٹ، نو دیٹ از ویری رانگ. میں ہمیشہ کے لیے آپ کو بتاؤں گا، ساری زندگی آپ کو میں لکھ کے دوں گا آپ کو، کہ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہیں پہ ایسا کہ میں نے کئی ایسا جھوٹ بولا ہے کہ میرا تو سوئس بینک میں وہ سوئس بینک میں اکاؤنٹ ہے اور سوئس بینک میں آف شور اکاؤنٹ ہے، کمپنیز. آف شور کمپنیز ہے، تو اللہ کی قسم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. دوسری بات منی لانڈرنگ نہیں کر، میں نہیں کرتا ہوں وہ چیزیں. اللہ کے واسطے آپ ایسا کوئی چیز نہ سوچیں، اور حقیقی معنوں میں اپنے استاد کے ساتھ دیں، اور حقیقی معنوں میں اسپریچولیٹی کو پائیں، حقیقی معنوں میں ہیلتھ، ہیپینس، سکسس کو پائیں. ریلی حقیقی معنوں میں آپ تو پیسہ کمانے والے انسان ہیں، بڑی کمرشل کا مائنڈ ہے، سوچتے ہیں تو آپ بہت پیسہ کما سکیں گے اگر آپ HMF کریں گے، آپ سمدا کریں گے. میں تو جو بھی آتا ہے، اگر کروڑوں بھی آتا ہے، میں اسے راستے میں خرچ کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی کرم سے. اور اگر آپ جو کر رہے ہیں نا، وہ جو آپ کا جو بحث ہے نا، اس بحث سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنا کمرشل انسان ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنا ہمیں سمجھتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنا بینیفٹس آف سمدا HMF سمجھتے ہیں. زیرو ہے آپ کی. آپ زیادہ نالج حاصل کریں میری بارے میں، زیادہ نالج حاصل کرے سمدا کے بارے میں، زیادہ نالج کرے HMF کے بارے میں، زیادہ نالج حاصل کرے سکسس کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، کس طرح یکسوئی کے بارے میں، خوشیوں کے بارے میں. آپ کے نسل ہوں گے، اس نسل کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ مقصد زندگی ایسا نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا نہیں ہے. There is something other also like health, happiness and success. It's very ڈاکٹر صاحب important. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. ایک پیشنٹ ہمارے پاس، ویسے تو سب کے اتنے پرابلم جو ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. پیشنٹ آیا، اس کا جو لیور تھا وہ صرف 40% اس کا لیور جو تھا، آئی تھنک یا 35% لیور کام کر رہا تھا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ آپ انڈیا جائیں، 40 سے 50 لاکھ روپے لگیں گے، وہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ کریں گے. اب وہ تو ان کی 35,000 روپیز سیلری تھی، وہ تو اتنا پیسہ نہیں دے سکتے تھے 50 لاکھ. تو بس وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ اب بس اللہ کریں اور مرنے کے لیے بس ریڈی رہیں. ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ سمدا جو ہے وہ کریں. تو وہ جب ہمارے پاس آئے، اب فری کیمپ لگایا ہوا تھا ہم نے کراچی میں. فری کیمپ میں وہ آئے، ان کی ہم نے ہیلنگ کی، وہ تھوڑا بہتر ہونا سٹارٹ ہو گئے. 10 دن کیمپ تھا. پھر اس کے بعد میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کی، وہ خود تو پیشنٹ جو تھا وہ زیادہ کمزور تھا، اس کی وائف کو گائیڈ کیا کہ آپ کریں اور آپ اپنے ہسبینڈ کی ہیلنگ کریں. 50 لاکھ روپے اور اس نے 25,000 روپیز پے کیا، اور ودن 1.5 منتھ پیشنٹ کا 60% لیور کام کر رہا تھا، اور آج وہ نارمل لائف گزار رہا ہے. واو، ماشاء اللہ. یہ کامیابی ہے کہ آپ دیکھیں 50 لاکھ روپے کہاں اور 25,000 روپے کہاں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگ لائک ابھی رائٹ ناؤ ہم نے ایک آڈیو پلے کی تھی، کڈنی کے سٹون نکلے. اگر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے، کیا وہ کڈنی کے سٹون کا آپریشن کے لیے ہاسپٹل جاتا تو کیا 10 سے 15 لاکھ روپے سے کم اس کے پرابلم ٹھیک ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا. ایون کہ 10 سے 15 لاکھ ایک کڈنی کا جو تھا وہ آپریٹ کروا کے سٹون نکلواتا. لیکن اس نے کتنے پیسے پے کیے، ابھی وہ پروگرام بھی دیکھ رہا ہوگا، کتنے پیسے پے کیے تو اس کے کڈنی کے دونوں سٹون جو تھے وہ ریموو ہو گئے. الحمدللہ. یہ دیکھے کہ یعنی کڈنی کے سٹون، اچھا بات آیا تھا کہ میرے جو لیور، سوری پیتے کا جو سٹون ہے اس کا
रिमूव नहीं हुआ है आज का जो सवाल था। देखिए उसके लिए टाइम, थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। जो सवाल था आपका परसों मैंने पढ़ा था और अच्छा हुआ याद आया। देखिए उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होते हैं। और अभी आपने 2 हफ्ते हुए जो आपने समझा लिए है और आपने हो सकता है उसमें 1 to 4 में ना हो और अगले लेवल्स में हो, लाइक 3 to 4 लेवल में, 5 to 8 में हो, या उससे भी आगे लेवल्स हो सकता है जो आपको दरकार होगा। मगर ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की सोच रहे हैं कि मिसाल के तौर पे नहीं होगा, ना उम्मीदी। हाशिम हफीज कह रही है सर थोड़ा सा मुस्कुरा दें, बेचैन दिलों को सुकून मिल जाए। जी अच्छा अच्छा। दूसरों की मदद करते हुए हमारा जिस्म ब्रेन से खुशी के केमिकल्स कैसे रिलीज करते हैं। अच्छा, यानी देखिए आप, सॉरी फॉर दैट अगर आपने महसूस किया हुआ। सो द थिंग इज दिस इज वेरी सीरियस, ये वेरी सीरियस मसला। आपको क्या पता कि मुझे लोग कैसे मैसेजेस करते हैं, अल्लाह की कसम आपको पता भी नहीं है कि लोग कैसे कैसे अजीब गरीब मैसेजेस करते हैं। तो अगर आपको करते तो आप ये बात नहीं करते आपको करते तो आप ये फील्ड ही छोड़ देते, आप कहते हैं छोड़ो। अच्छा, किस तरह के ब्रेन आपके केमिकल यूज करते हैं? एंडोर्फिन, आपको पता है कि ये इस तरह के, अगर हम दूसरों का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एंडोर्फिन यानी रिलीज होते हैं। जिस तरह मेरा हेल्थ है, बेहतर है, खुश हूँ, खरम हूँ, और आपको नज़र आता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी हूँ, वो भी आपको नज़र आता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, मैं खुश खरम रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ, और अपनी ज़िंदगी बहुत है। हाँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मगर दिल जो है ना मेरा इतना अमीर है कि वो आसमानों से टकराते हैं। आपसे अमीर कोई नहीं है दुनिया में। आप अमीर इल्म पैसे के अमीर हूं लिहाज मैं। से नहीं होंगे, लेकिन आप अमीर पूरी दुनिया में इसलिए हैं, पूरी दुनिया से अमीर इसलिए हैं जिस मुल्क से मेरा सरोकार है, जिस मुल्क से मेरा सरोकार है, मैं कभी भी वहाँ अमीर नहीं रहना चाहता। मैं गरीब रहना चाहता हूँ, मैं सुकून चाहता हूँ, मैं पीस चाहता हूँ, मैं जो है ना लोगों को सर्व करना चाहता हूँ, मैं लोगों का खिदमत करना चाहता हूँ, मैं लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। ये मुल्क बना है इस बुनियाद पे है, इसका बुनियाद यही है कि हम एक दूसरे के साथ दें। हम जो है ना जो भी जहाँ प्रॉब्लम हो हम इकट्ठे हो और वहीं पे जाके और सारा मसला को हल करें, फौरी तौर पे यूँ हल करें। हम चैरिटी में दें, हम अपना जो है ना पीस हासिल करें, एक दूसरे के साथ है। मैं कभी भी ऐसा नहीं, आप बिल्कुल भी जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं हूँ। मेरे पास अगर करोड़ों भी आता है तो मैं इस रास्ते में खर्च करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। सो कोई ऐसा चीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं जो आपके खुद एतमादी को बढ़ाएं। देखिए जिस तरह समदा है, चमफ है, अगर आप सुकून चाहते हैं, आप जो है ना खुशी चाहते हैं, आप दूसरों की मदद करें, सेहत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, और ख़ुद एतमादी चाहते हैं, ख़ुद पर गर्व करना चाहता है, तो आप समदा एंड HMF को इंट्रोड्यूस कराए अदर्स को। आप देख लेना कि अल्लाह आपको कितनी खुशियाँ देंगे और आपको कितना बेहतर होगा। आगे चलते हैं, आज की जो प्रोग्राम है। अच्छा, जो जितना भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील्ड आपका सवालात है, बहुत सारे सवालात हैं आपके, मैं उसका जवाब आपको अभी तो इसमें नहीं दे सकता, मगर ये है कि हम ये कर सकते हैं कि अगर मसला कोई भी आपको हो तो आज के प्रोग्राम में बैठ के हम उसको हल करेंगे, बात खत्म। डिस्काउंट वाला भी हाँ, डिस्काउंट वाला भी हल करेंगे। आपके दिमाग में आज मैं ऐसा कुछ डाल लूंगा ताकि आपको डिस्काउंट सोचे ना बिल्कुल आप, और आप जो भी फीस है वो पे करें। काले बिल्ली का और काला मुर्गी। एक बात और जो मैं चाहती हूँ कि आइंदा कभी आपने एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि जो फीस रखी हुई है उससे कहीं ज्यादा आप जिस खालदा अल्लाह के वास्ते इसी में लोग हैं ये जो अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, और मुझे तो है ना एक सवाल नहीं है, और वो पता है क्या कह रहे हैं, आपने मेरा जवाब ही नहीं दिया और बड़ी वो अजीब गिलमन दूसरी बात ये कि जो फीस है, देखिए हर इंसान की, तो मैं देखे मैं बिजी होता हूँ, मैंने जो आपको नंबर दिया है तो आप
خدا کے واسطے تھوڑا اپنا زندگی کا خیال رکھے, میرا بھی خیال رکھے. میں اتنا ناچیز چیز نہیں ہوں جو میری ساتھ آپ اتنی بحث کر رہی ہیں, اور پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس کا بھی سمجھ نہیں آتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ کیا ہے. یعنی میں تنگ آ چکا ہوں بالکل اس چیزوں سے. آپ بے شک میرے سے آپ سوال ایک بار تو کرے کہ مجھے ڈسکاؤنٹ چاہیے, بات ختم. مگر یہ نہیں کہ آپ بار بار مجھے آپ میسج کر رہے اور آپ پھر یہ گلا بھی کر رہے, تو آپ تو اٹینڈ ہی نہیں کر رہے. میں کیا کروں, ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا سوال ہے, ہم کس کے پاس جائیں؟ ڈاکٹر سمد کی ڈیوٹیز میں نہیں ہے کہ وہ فیس آپ کو بتائیں یا فیس کا رپلائی آپ کو کریں, ان کی مجھے مسائل بتائیں, جو بھی ہوگا مسائل آپ نے بتائیں. میرے کمرشل آدمی نہیں ہوں, میں آپ کی طرح نہیں ہوں, اور ان کو فیس پتہ بھی نہیں ہے. میں آپ کی طرح اللہ کی قسم نہیں ہوں, خدا کی قسم آپ کی طرح میں نہیں ہوں. میں الگ انسان ہوں, میں ڈیفرنٹ ہوں, بالکل ڈیفرنٹ ہوں. میں انسانوں سے بالکل ڈیفرنٹ. میں انسانوں کی جیسا ہوں نہیں, میں کچھ اور ہوں. خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا نہ کریں, میں بالکل ڈیفرنٹ ہوں. میں آپ جیسا نہیں ہوں. میں کمرشل نہیں سوچتا ہوں. میں بالکل, یہ میرا سوٹ ہے, میں تقریباً پچھلا کوئی 10 سال سے میں پہن رہا ہوں. مجھے وہ کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کا. اوکے, میں فٹ پاتھ پہ بھی سو سکتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. پارک میں بھی سو سکتا ہوں, سویا بھی ہوں میں, مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیزوں سے. میں آپ جیسا نہیں ہوں کہ رو کے ہو ہر وقت جو ہے نا, وہ جو ہے نا یہ نہیں, یہ وہ نہیں, ہاں یہ ہوا میرے ساتھ تو ایسے کر دے, اس نے ایسا کر دیے, اور روزانہ لوگوں کو بدلتے جاؤ, دوست بناؤ, اور ایسے جو ہے نا وہ ایموشنلی اس سے اٹیچ ہو جاؤ, اگلا دن پھر ادھر چلے گئے. میرے زندگی اسپریچولیٹی سے ہے, اللہ سے ہے. میں اللہ سے ملا ہوں, میں آپ کو بھی اللہ سے ملاتا ہوں, میں اللہ کے ساتھ آپ کو ملاتا ہوں. میرے ساتھ یہ کمرشل بات نہ کیا کرے اللہ کے واسطے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرے, نہیں کرتا اس راستے میں تو آرام سے خاموش بیٹھ جائے. ڈاکٹر صاحب میں 1-2 پوائنٹ گائیڈ کر دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. یس پلیز. ڈاکٹر سمد کی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر سمد سے اگر کوئی آپ کا پرابلم ہے فیس سے الگ, اگر آپ کا کوئی ذہنی پرابلم ہے, جسمانی پرابلم ہے, وہ تو آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر کوئی سمد بھی سے سوال کرے ڈائریکٹلی بھی میرے سے کر سکتے ہیں, نو لیکن پرابلم. فیس کے بارے میں ڈاکٹر سمد سے آپ نہیں پوچھ سکتے کیونکہ ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے کہ وہ فیس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. فیس کے لیے ہماری بہت بڑی ٹیم بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر سمد سے فیس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. کسی نے میرے نام سے پیسے بھیجے تھے یہاں پر ترکی, تو وہ میں گیا تھا اور پیسے میں نے جو کلیکٹ کرنے تھے تو وہ مجھے نہیں ملے, اور انہوں نے پیچھے سے وہ ناراض ہو گئے کہ آپ جو ہے نا اتنی چھوٹے سے, آپ ان کو نہیں پتا کہ میں کتنا بیزی ہوں اور میرا کتنا لائف جو ہے نا میں کس چیز پہ لگا رہا ہوں. مجھے یہ کمرشلزم کے کوئی وہ نہیں ہے, اور وہ ایسے کمرشل بات کر رہے تھے تو مجھے پریشانی ہوئی نا. وہ میرے سے بہت کمرشل بات کر رہے تھے کہ پچھلے بھی ڈاکٹر صاحب یہ ہوا تھا, آپ ہمارے پیسے کو کیوں کلیکٹ نہیں کر رہے, آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں سمدھانی سکھانا چاہتے, یہ ہے وہ ہے. وہ اوپر سے ان کی پرابلم ہے کہ وہاں سے اس کو کلیئر کرنا چاہیے پیسے تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. بالکل. اور وہ جو ہے نا میرے سے ایسے کمرشل بات کرتے ہیں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یار جب ایسا دیکھتا ہوں میں, خدا کی قسم میں میرے انسانے سے دل ہٹ جاتا ہے کہ یار یہ اسٹوڈنٹس ہے یا پھر کیا ہے یہ. جتنا میں آپ کو سکھاتا ہوں, جتنا میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کتنا کمرشل ہے, آپ کتنا زیادہ مصنوعی ہے, آپ کتنا زیادہ مادیزم کے شکار لوگ ہیں, آپ کتنا مادہ پرست ہیں. اللہ کے واسطے آپ تھوڑا اسپریچولیٹی کو اپنائیں, تھوڑا اللہ کے لیے سوچیں, تھوڑا جو ہے نا چیریٹی کے لیے سوچیں. ہر انسان کے لیے اپنی جیسے مت سوچیں, ہر انسان آپ جیسے نہیں ہے. میں جو دنیا کے سارے کچھ آپ کو دیتا ہوں, سکھاتا ہوں, کیا آپ مجھے بھی ایسے اپنے جیسے سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہوں, بدل بھی گیا اور آپ نے محسوس بھی کیے, تو کیا آپ مجھے بھی ایسے سمجھتے ہیں اپنے جیسے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگ کروڑوں روپے بھی پے کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ خود ٹرائی تو کر کے دیکھیں. آپ کی پوری زندگی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں
20-20 साल से किसी के पास जा रहे होते हैं, 15-15 साल से जा रहे होते हैं, एक जीरो बराबर भी फर्क नहीं होता। तो आप डॉक्टर समद को उस तरह से ना समझें जिस तरह से आप लोग बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब नेक्स्ट अगर आपको कोई फीस के बारे में पूछता है तो आप बिल्कुल बात ना करें। नो अब मैं बिल्कुल बात करूंगा, नो प्रॉब्लम, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मगर ये है, ये देखें, हाँ फीस के हवाले से नहीं, आप जितनी मर्जी मुझे कॉल करें, सवालात करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुदा की कसम जितना आप सवालात करता है अल्लाह की कसम मुझे अच्छा लगता है। आप बिल्कुल बुरा ना माने, कभी कभी अगर आपको लगता है कि मैं जो हम वो ये बात करता हूँ, नो डोंट वरी अबाउट मी। मैं आप जितना सवालात आप कहें मुझे खुशी है, आप जितना सवालात करेंगे, मुझे कॉल करे, दिन रात मुझे यानी मैसेज करे, अल्लाह की कसम अगर मैंने बुरा माना तो बिल्कुल आप बजा है। मगर मैं बिल्कुल भी कभी सवाल मुझे अच्छा लगता है, जितनी सवालात आप करते हैं करें, मगर जो आप मुझे कमर्शियल समझते हैं मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है मुझे जब आप मुझे ऐसे समझते हैं अपनी जैसे। ओके, अपनी जैसे मुझे मत समझे खुदा के वास्ते। ओके डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर जब आप हीलिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, लेकिन जब हम खुद करते हैं तो उस तरह से नहीं फील होता। बहुत सारे क्लैरिटीज की जरूरत होती है। कुछ लोग खुदा की कसम, एक लेडी मुझे डॉक्टर साहब मैं रेडी हूँ, अच्छा ओके ठीक है। कोई सवाल है? सवाल तो बहुत सारे हैं, अभी चलो कराओ फिर देखूंगी। ठीक है, किया था अगला दिन जो है ना कोई 20-25 सवालात है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसा ही। मैंने सारे सवालात का जवाब दे दिया था। अब वो बता रहे कि मैंने कहा अगले स्टूडेंट का बारी है, अब मैं ऑनलाइन कराता हूँ जब, तो अगले स्टूडेंट की बारी है, तो प्लीज़ आप कहते हैं सर आप ये कैसे होगा, फिर मैं कब, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई टाइम मिलेगा तो आप मुझे मैसेज टेक्स्ट करो, मैं कहाँ टाइप करके तो आपको टेक्स्ट करूँगी, आप मुझे अभी दे दो। मैंने कहा था अगला स्टूडेंट का है, क्योंकि आधा घंटा होता है एक स्टूडेंट का, आधा घंटा टाइम होता है। मैंने कहा अगला स्टूडेंट है, अल्लाह के वास्ते आप जो है ना दूसरा करें, दूसरा स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका टाइम है, उसका टाइम है। मैं एग्जैक्टली टाइम पे काम करता हूँ और एग्जैक्टली टाइम पे अटेंड करता हूँ किसी का, यानी तकरीबन 1000 में से ऐसा शख्स होगा जो मैं उसको बताऊंगा कि आप मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करें, वो उस तरह स्टूडेंट की वजह से जो मेरा टाइम जाएगा, वो मेरा टाइम को समझता ही नहीं है, वो मुझे दूसरे अजीब गरीब लोगों की तरह समझते हैं कि कोई आमिल, कोई पता नहीं कोई बैठा हुआ है तो बस वो करवा, अच्छा मेरा ये है, मेरे पे वो हुआ है। हालांकि हम लोग जब उनको लाइव सेशन देते हैं, नोट्स बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं। फाइवर पे कल एक इंग्लैंड से एक बंदे ने मुझे जो है ना वो किया हुआ है जी, फाइवर पे, तो वो जो है ना वो मुझे बता रहे कि सर अगर ये इलाज नहीं हुआ तो, मैंने कहा मैं तो कमर्शियल नहीं सोचा, मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसी वक्त उसका डिस्कनेक्ट करूं, मगर मैंने ये चुन के, उनकी बेटी है और वो बहुत अजाब में है बेचारी, तो मैंने उसकी खातिर मैंने नहीं किया। कोई और होता तो आपका यानी आपने उसी वक्त वो डिस्कनेक्ट करता, बिलीव मी, आपको कभी भी नहीं करता। मैंने उसको इतना टाइम दिया जो कभी मैं बहुत कम स्टूडेंट्स को मैंने दिए, बहुत सारा टाइम मैंने दिया उनको। तो कह रहे थे पहले सेशन में कि अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर, यानी कमर्शियल बात उन्होंने की है। ऐसे जालिम लोग ये दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतनी कमर्शियल सोचते हैं, पैसे के बारे में इतना सोचते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकते। पैसे दिया हुआ है, आपने पे किया हो तो बस पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया है, आपको ख़रीदा हुआ है, जैसा कि उस्ताद को ख़रीद के रखा हुआ है। सो आप ये कमर्शियल दुनिया ना देखें और आप देखें कि आप इंसानियत का खिदमत करें। अल्लाह की कसम आपको वो चीज़ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया की सारी खुशियाँ मिलेंगी आपको। अगर आपको कुछ भी ना मिले ना तो सेटिस्फेक्शन दिल का, दिमाग का, हर चीज़ का मिलेगा। आपके फैमिली भी सही होंगे, आपकी हर आखिरत भी अबद की ज़िंदगी भी अच्छा होगा। थोड़े अबद की ज़िंदगी के लिए भी करें, सोचे थोड़ा सा। ये दुनिया तो चलो 100 साल होगा,
150 سال ہوگا، 200 سال ہوگا، 1000 سال بھی اگر جیو گے تو کیا کرو گے؟ مگر جو کروڑوں کھربوں سال آپ زندگی جیو گے اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا اس دنیا میں، تو کیا ہوگا؟ یار کتنا کمرشل ہے آپ، اللہ کی قسم کبھی رونا آتا ہے یار کہ کس طرح کی آپ کا مائنڈ ہے، جو آپ خواتین کہاں سوچتے ہیں؟ آپ اللہ کے واسطے ابد کی زندگی کے لیے کچھ کریں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے نہیں مریں گے آپ، میں لکھ کے دیتا ہوں بھوک سے نہیں مریں گے، اللہ نے آپ کا روزے مقرر کیا ہے، ڈونٹ وری۔ تو بے شک اگر آپ تھوڑے سے پھٹی ہوئی کپڑے پہنے میری طرح کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑا سا جو ہے نا آپ وہ نہ ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑے وہ زندگی گزارے تو قلبی سکون تو ہوگا، ذہنی سکون تو ہوگا نا آپ کو، ہیلتھ ہوگی، ہیلتھ ہوگی، زندگی ہوگی آپ کی نا، آپ کے ہنس سکیں گے، مسکرا ہنس سکیں گے، دل سے وہ نہیں ہوگا، اور جو ہے نا آپ کے آئندہ نسل اچھا ہوگا، آپ کو دعا آپ کے لیے دعا بن جائیں گے، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے دعا بن جائیں گے، آپ کے اپنے نسل جو ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دن رات شکایت کرتے ہیں، جب ہمارے والدین کا تربیت صحیح نہیں ہے، آپ کا تربیت کہاں سے صحیح ہوگا؟ آپ کا تربیت صحیح نہیں ہے، آپ کے بچوں کا تربیت صحیح ہوگا، بچوں سے شکایت کرتے ہیں، والدین سے شکایت کرتے ہیں، ہسبینڈ سے شکایت کرتے ہیں، بیوی سے شکایت کرتے ہیں، ارد گرد ماحول سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں گورنمنٹ سے شکایت کرتے ہیں۔ یار آپ کی زندگی کیسی بنے گی؟ آپ کیا ہو یار؟ آپ تو ایک نیگیٹیوٹی کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک سپرے ہو جو گم پھر رہے اور سب پہ لگ رہا ہے وہ چیز۔ آپ تو ایک نیگیٹیوٹی کی ہوا ہو، کرونا ہو تم، خدا کے واسطے کرونا ہو۔ اچھا کرونا کا سوال آیا، ڈاکٹر صاحب اچھا نو کرونا سے بھی اللہ کی قسم، کرونا سے بھی زیادہ بدتر جو ہے نا ہم انسان ہیں، جتنا ہم نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اس دنیا میں، خدا کی قسم اس کرونا سے یا فلو سے کسی بھی وبا سے اتنی بدترین نہیں ہے جو ہم خود ہیں۔ یاد رکھیں کرونا کے سوال آیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کرونا ان کا ایک سوال ہے کہ کرونا ہمارے ایک عزیز کو ہوا ہے، پھر اس کے جو گھر والے ہیں ہمسایہ ہے اس کو ہوا، پہ ہمسایہ سے دوسرا کو ہوا۔ سو آپ کس طرح کے اس کا علاج کریں گے؟ یہ بالکل ممکن ہے، اٹس پاسبل کہ آپ بالکل بے فکر ہے، کرونا کا علاج بالکل ممکن ہے، اور ایسا کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے جو کہ ناٹ پاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ۔ کرونا کا علاج ہوا ہے اور کرونا کا ہو بھی چکا ہے، لوگوں کا مسائل حل بھی ہو چکے ہیں، ڈونٹ وری اباؤٹ کرونا۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹو another question. There are many questions. اور سمدھا کی پاور کو کیسے بڑھانا چاہیے، یہ سوال ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے، بہت سے اسٹوڈنٹس کا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر سمدھا کا کوئی سوال ہے، سمدھا کو کس طرح کے بڑھایا جا سکتا ہے، سمدھا سے کس طرح کے، سمدھا کو اگر آپ نے بڑھانا ہے تو سمدھا سے آپ علاج کریں دوسروں کا، آپ جو ہے نا جتنا اپنے آپ کا علاج کریں گے دوسروں کا علاج کریں گے اتنا آپ کے پاور بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو جو ہے نا آپ کے پاس اتنا ہی پاور رہے گا۔ یہ سوال بڑے اہم تھا۔ اچھا دوسرا جو پچھلا پروگرام تھا وہ کہتا ہے بلاکیجز ہے، سر میرے جو بلاکیجز ہے میرے ایک شخص کے ساتھ بہت ہی بری طرح، یعنی ہمارا بنتا نہیں ہے، اور ہم چاہتا تو ہے ایک دوسرے کو مگر ہمارے ساتھ بنتا نہیں، تو میں یہ کیسے کروں کہ مثال کے طور پہ پتہ نہیں شادی کا چکر ہے یا کیا ہے۔ اب جو بھی ہو یہ دیکھیں، کوئی بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، یہ رشتوں کا جو مسئلہ ہے، اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ کوئی بھی ہے، دیکھیں اپنی پوزیٹیوٹی کو بڑھاؤ، آٹومیٹیکلی آپ کی یہ بلاکیج ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کے اچھے رشتے بن جائیں گے۔ شادی نہیں ہو رہے، لوگ کہتے ہیں شادی کیسے نہیں ہوں گے، اولاد نہیں ہو رہے، بالکل وہ کتنے لوگوں کے اولاد الحمدللہ لوگوں کو اللہ نے بہت اچھے پیارے پیارے بچے دیے،
ट्विन्स भी दी। बिल्कुल ट्विंस भी इवन मिले जो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे, जितना इलाज करवाया हुआ था, जितनी वो बता रही हैं सर 1 to 4 से इतना कुछ सीखा जितना सारी जिंदगी नहीं सीखा। 1 to 4 लेवल से, ओनली 1 to 4 से अगर एक इंसान ने इतना कुछ सीखा है तो फिर तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ओके, लेट्स स्टार्ट लाइक शबाब हुसैन बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप हमारे टीचर हैं, आप 2-4 थप्पड़ भी मार लें तो मेरे हाजिर पास है। नहीं है, आप मेरे पास नहीं है, यहाँ होते तो मैं आपको दिखाता आपको कितना तकलीफ होता है। अब मुझे जो लोग लगा रहे हैं, आप आराम से उधर बैठे हुए आप मुझे थप्पड़ भी लगाएंगे, कोई बात नहीं है। यू आर आवर स्पिरिचुअल टीचर। यस, वी आर कनेक्टेड। माशाल्लाह वो बहुत अच्छे, अल्लाह उनको और अच्छी जिंदगी दे। मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्हीं का क्वेश्चन था कि जब आप हीलिंग करते हैं तो उनको बहुत वाइब्रेशन और बहुत ज्यादा हीलिंग फील होती है, वो जब खुद करते हैं तो वो बता रहे हैं कि उस तरह से मुझे फील नहीं होता, मैं क्या करूं। अच्छा जी, ठीक है, डोंट वरी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, दूसरों का इलाज करें। मैंने आपको बताया ये दुनिया लेने देने का, अल्लाह ने इस दुनिया में आपको जो भेजा है किसी मकसद के लिए भेजा, और वो मकसद ये है कि अल्लाह की जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उनका खिदमत करें, उनके साथ दें, उनका हेल्प करें। तो उस सूरत में अगर आपको नहीं मिला, मैं ज़िम्मेदार हूँ, फिर मुझे बताएं, मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ। आप दूसरों का इलाज करें, दूसरों का हीलिंग करें, दूसरों के साथ दें, दूसरों का मदद करें, किसी भी तरीके से आप मदद करें। आपको खुशियाँ नहीं मिलेंगे तो मैं आप ज़िम्मेदार हूँ। इस दुनिया में हम आए हैं और अल्लाह ने कोई मकसद लगाया गया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद खाएं पिएं और बस और फिर मरे और बस इस दुनिया से जाएं। किसी मकसद के लिए भेजा गया है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया। दूसरों का हीलिंग करें, दूसरों का खिदमत करें। अगर आप हीलिंग नहीं करना चाहते हैं तो कोई और हेल्प करे, किसी और तरीके से करे, और आप देख लेना वो किस तरह के आपको जो है ना अल्लाह आपको वो देंगे। और फिर जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क में, उसके मुल्क का बुनियाद ही है अच्छाई का, खूबी का, बेहतरी का, और दूसरों के जो है ना ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये सब कुछ जो है ये नज़म, डिसिप्लिन और ये जो है ना खैरात, सदका और दूसरों के साथ देना, इसमें आपकी कामयाबी है। जिस मुल्क का बुनियाद इस चीज़ पे है तो उसमें आपको कामयाबी इसी तरह की मिलेगा, और अदरवाइज़ आपको कभी भी कामयाबी खुद गर्जी में नहीं मिलेगा। आपको कभी भी ये नहीं मिलेगा कि मकसद, मैं जितना आपको बताता हूँ कि अल्लाह के वास्ते दूसरों का हीलिंग करे, इलाज करे, दूसरों के दर्द दुख में शामिल हो, दूसरों का कुछ ना कुछ करे। दर्द दुख में शामिल इस का मतलब ये नहीं है, एक स्टूडेंट ने सुना था कि दर्द दुख में शामिल का मतलब ये है कि हम जब हीलिंग करेंगे तो उसके दर्द हमें में आ जाएंगे। और साइकोलॉजिकली, हकीकी मानों में साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा फील भी होता, तो फिर मैंने कहा था कि ऐसे नहीं है, उसका दर्द आप में नहीं आएगा, तो वो साइकोलॉजिकली होता है ना थोड़ा। सदफ बता रही हैं, सदफ सजाद, अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, वेल डन, you need not to explain yourself on the face issues and wasting your precious time and spoiling the mood. No, this is बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर यू नो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा अल्लाह की कसम आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे आप हैरान रहेंगे कि कैसे कैसे मैसेज आते हैं। इट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज मैंने ये बात लाजमी करनी थी आपके साथ। अगर ये नहीं करता तो मेरे साथ बड़े मसाइल होते हैं, और ये यहीं पे ऑनलाइन भी है, वो लोग यानी देखते हैं, और पूरी पूरी फैमिलीज है, तो वो बहुत सारे जो है ना, एक का फिर मैसेज नहीं आता है। एक फैमिली से तकरीबन मुझे 8-9 मैसेजेस यानी एक टाइम पे आ जाते हैं, 8-9 मैसेज एक टाइम पे आ जाते हैं। आप बताएं कि एक फैमिली के 8-9-10 लोग हैं, और वो मुझे 8 से 10 मैसेजेस एक दिन में करता है डिस्काउंट का। तो आप अगर आपके साथ ये हो तो आप क्या करेंगे, ये बात नहीं करेंगे आप। ये मैंने क्लियर किया, इस वजह से मैं तंग आ चुका हूँ इस चीज़ों से, और मुझे कमर्शियल ना समझे, मैं इसलिए मैंने आपको बताया, क्लियरली बताया। जब आप मुझे नहीं समझते तो आप मुझे ये समझो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं आपकी तरह कमर्शियल बिल्कुल नहीं हूँ, और आप मेरी स्टूडेंट बने ना बने मुझे कोई परवाह नहीं इस चीज़ का।
مجھے پرواہ تو اس لوگوں کا ہے جو مجھے سمجھتے ہیں، جو میرے کارکردگی کو سمجھتے ہیں، جو میری دنیا کو سمجھتے ہیں. مجھے وہ لوگ چاہیے جو آگے بڑھیں اور دنیا کو یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں، ماسٹر کرے، گرینڈ ماسٹر لیول کریں، گرینڈ ماسٹر لیول کریں، یہ آگے بڑھائیں اسپریچولیٹی کو، اس دنیا کو، اس خوشیوں کو دوسروں تک پہنچائیں، وہ خود خوشیاں حاصل کرے، دوسروں کو حاصل کروائیں. یہ مجھے وہ لوگ چاہیے. مجھے اس طرح کمرشل لوگوں کو رکھے اور جو نہ مجھے سمجھتے ہیں وہ کیا کریں گے اس کو، وہ انسانیت کا کیا کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ نور خان بتا رہے ہیں سر پتہ نہیں کس نے آپ کو غصہ دلا دیا. لوگ پیسوں کی بات کرتے ہیں، میرے پاس اگر پوری دنیا کی دولت ہوتی تو بھی میں آپ پہ لوٹا دیتا. جو علم آپ، جو نالج آپ دنیا میں پھیلا رہے ہیں اس کی دنیا میں کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. بہت شکریہ آپ کا نور خان. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے خوشیاں دے. ایسے اسٹوڈنٹ مجھے چاہیے، ایسے لوگ چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے. اور بس یہ چیز میں آج آپ سے ڈسکس کرنا تھا اور اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار می. باقی جو ہے میں آپ کو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک کمرشل انسان نہیں ہوں. اللہ کی کرم سے، خدا کی رحم سے، رحمت سے میں ہر چیز سے بے نیاز مجھے کیا اللہ نے. نالج سے، علم سے، جو میں چاہتا ہوں اللہ نے مجھے دیے، جو چاہا زندگی میں اللہ نے دیے، مگر آپ کے پیسوں سے نہیں. خدا کی قسم آپ کے پیسے میں نے کبھی بھی میرے اپنے خوشیوں کے لیے اپنی کوئی چیز کے لیے یوز نہیں کیے. مجھے اللہ ایسے ہی دیتا ہے. جب میں سوچتا ہوں تو اللہ مجھے دے دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب سے اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے. اور اس طرح کے اگر آپ بھی سوچیں گے تو اللہ کی قسم میں آپ کو بڑی وثوق سے بتا سکتا ہوں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں. سو لیٹس اسٹارٹ دا سیشن. آپ کا اگر کوئی اور کوشچن ہے اس کے علاوہ، خالدہ کوئی ایسا کوشچن ہے سمدھا کے حوالے سے، چمف کے حوالے سے اور آج کے سیشن کے حوالے سے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. آج کے بلاکیجز، اب جو ہے ایک بلاکیج تو یہ ہے کہ آج میں نے آپ کے ایک بلاکیج کھول دیا ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے آپ کو ملے گا وہی، یاد رکھیں. اور پاکستان کا جو بنیاد ہے وہ اچھائی کے لیے رکھا گیا، خوبی کے لیے رکھا گیا ہے. یہ بنا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے. اور یہ جو عدالت ہے، جو عدل ہے، جو انصاف ہے، جو آپ کے اندر ہے، وہ میں دوسری چیزوں کی بات نہیں کرتا ہوں. اور پلیز آپ میڈیا کو بھی اتنا، وہ چھوٹی سی بات کو اتنی بھڑکا کے بتاتے ہیں. میڈیا کو بھی آپ نہ دیکھیں، وہ اتنا بھڑکا کے بتاتے ہیں کہ آپ حیران رہے اور دن رات اسی چیز پہ بات کرتے ہیں. اور یہ کہ ویسا ہوا، یہ کہ ویسا ہوا، آپ اس کی بالکل بھی وہ اس کی چیزوں میں مت جائیں. آپ اپنی دنیا کو دیکھو، آپ اپنے اچھائیوں کو دیکھو، خوبیوں کو دیکھو، اپنے آپ کو بڑھاؤ، اپنے آپ کو کامیاب کرو. آپ اپنے آپ کو کسی چیز سے ریلیٹ مت کرو. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹ مت کرنا، خود سے ریلیٹ کرو. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، طاقتور بنایا، پاورفل بنایا، اسٹرانگ بنایا. اور پچھلے کتنے پروگرامز جو ہم نے یہ سارے کچھ یہی چیزیں بتائی. سو لیٹس اسٹارٹ ٹو بلاکیجز. جو ہے وہ بلاکیجز ہم نے جو انویزیبل بلاکیجز تھے اس پہ ہم نے بات کیے تھے پچھلے پروگرام میں. اسی بلاکیجز کو آج ہم انشاءاللہ اسی بلاکیجز کو مٹا دیں گے اور ختم کریں گے. اور جو بھی تھا یعنی آپ کی زندگی میں جو بھی ڈارک چیزیں ہیں، لائک فائنینشیل پرابلم ہے، آپ کو رشتوں کا پرابلم ہے، صحت کا پرابلم ہے، یا پھر کاروباری ازدواجی زندگی کی اندھیروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں اور عجیب غریب چیزوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے. اور ایک چیز اور، جو آپ نے جو بھی ٹاپک، اگلے ٹاپک کا جو بھی آپ سوال کرتے ہیں اسی کو ہم لکھ رہے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ آپ ایک پروگرام میں آپ نے جو ٹاپکس جو لکھوائے تھے وہ میں نے یہ پاس رکھی ہوئی ہے، سارے ٹاپکس میرے پاس ہے. اور وہ ایک جو ہے نا جس طرح کے گڈ سوسائٹی بلڈنگ، یہ انشاءاللہ رکھیں گے ہم. اسٹرانگ انرجی فیلڈ، جو ہماری اسٹرانگ انرجی فیلڈ ہے. اب
انرجی فیلڈ کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے، یہ انرجی فیلڈ کیا ہے یوگا کا وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے نا بلاکیجز تو یہ ہم کر چکے ہیں، اور میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہم اگلا پروگرام بھی بلاکیجز پہ کریں گے، کیونکہ بلاکیجز تو اتنی ہیں زندگی میں جو کہ اس کی کوئی خاتمہ ہی نہیں ہے. اب اگلا پروگرام کیا کرنا ہے آپ ضرور بتائیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جیلیسی پہ کریں اگلا پروگرام کو، جیلیسی پہ. تو جیلیسی پہ میں پہلے بھی بہت سارے پروگرام کر چکا ہوں. واقعی جیلیسی انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے اور بے چین کرتا ہے. یعنی آپ کبھی زندگی میں جتنی بھی آپ کی کچھ چیز آپ کے پاس ہو، آپ خوش نہیں رہتے ہیں. آپ کے ڈائبٹکس ہو جاتے ہیں، آپ کے ہارٹ پرابلمز آ جاتے ہیں، آپ کی کمر کی پرابلمز آتی ہے، آپ کے عجیب غریب سٹرس میں یعنی آپ مبتلا ہوتے ہیں. آپ بے چین ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے برا کیا ہے کسی انسان کے ساتھ. تو جب انسان برا کرتا ہے اس کی زندگی جو ہے نا اجیرن ہو جاتے ہے، اور دل پکڑ جاتا ہے، وجود پکڑ جاتا ہے، عجیب غریب کیفیات ہو جاتی ہے، اور آپ کی شکل صورت عجیب ہو جاتی ہے. سو بیمار لگتے ہیں آپ جیسے کہ. اچھا کسی نے بتایا جیل کے بارے میں، کلر تھراپی آپ نے کہا، اور پیرنٹس کے بارے میں کہ پیرنٹس کو یہ وہ بچوں کے بارے میں، یہ سارے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کا سوالات ہے جو پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں نے لکھا. ٹاپکس ہے. تو اس ٹاپکس پہ انشاءاللہ سلولی ہم 1 by 1 ہم اس پہ پروگرام ضرور کریں گے، اور اس کا حل بھی انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا. ڈونٹ وری. تو بلاکیجز جو ہے تھے وہ اسپریچول بلاکیجز بھی تھے، اور ویلنس کے بلاکیجز بھی تھے، چاکراز اور اورا اور انرجی سینٹرز کے ریلیشن شپ سے. ڈارک اینٹیٹی جب آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، ٹکسک پیپل یعنی جو زہریلی لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اس کو کس طرح کے ٹیکل کرے، اور کس طرح اس کو جو ہے نا یعنی ہم چھوڑ تو نہیں سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کس طرح کے ہم زندگی کو گزار سکے. اور نیگیٹیو ہیومن مائنڈ جو بلاکیجز ہوتے ہیں، لائک آپ سوچتے ہیں نیگیٹیو، اور وہ نیگیٹیو خیالات جو آپ میں آتے ہیں، بھرمار ہوتا ہے دن میں، عجیب غریب کیفیت ہوتی ہے، اس کو کیسے ہم ریموو کریں. وہ جو آپ کے ہر وقت جو نیگیٹیو خیالات ادھر سے ادھر سے، اس کے بارے میں خوف، ڈر، وسوسے اور انزائٹی، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، اور آگے بڑھنے کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے کوئی کام، یہ بلاکیج وہ بلاکیج، وہ کیسے ریموو کرے، یہ سارے کچھ پیس میں آ جائے اور مسائل کو حل کر، حقیقی معنوں میں مسائل کو حل کرے. یہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب میرے سے ایک کویسچن ہے، میں اس کا آنسر دینا چاہتی ہوں. جی پلیز. جو یہاں پہ ابھی مجھے ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی. ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ہے drabdulsamad.com، اور وہ 100% ورکنگ میں ہے. اور اس کے اوپر اگر جا کے آپ نے فیس دیکھنی ہے یا آن لائن پروسیس کا جو ڈیوریشن ہے، کس طرح سے پروسیس ہوگا وہ دیکھنا ہے، تو اوپر مینیو کے اوپر آن لائن ہیلنگ سیشن کے نام سے بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو پوری ڈیٹیل فیسز اور کیا کیا سٹیپس ہیں وہ سارا مل جائے گا. آپ جو ہے نا خالدہ اس کو سینڈ کرے لنک، میں نے لنک سینڈ کرے اور اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کرے، تو ہم اس پہ ٹائم وہ نہ کریں گے. لیکن وہ سپیلنگ بیچ میں اینڈ پہ مسٹیک کر دیتے ہیں نا، اینڈ پہ جا کے جو .com کے بعد کچھ لگا دیتے ہیں تو وہ پھر اوپر ایس چھوٹا سا لگا دیتے ہیں، وہ پھر اوپن نہیں ہوتی ان سے. تو ضروری نہیں ہے نا، آپ صرف ان کو drabdulsamad.com drabdulsamad.com سینڈ کریں. ڈاکٹر صاحب میں وہی سینڈ کرتی تو ہوں، وہ وہاں خود ہی دیکھیں گے. اوپن تو ہوگا نا کم از کم. نہیں اوپن نہیں ہو رہا نا، وہ خود ٹائپ کرتے ہیں. جو لنک میں آپ کو دیتی ہوں اس کے اوپر صرف کلک کریں، یا وہ لنک کاپی کر کے اگر کہیں پہ بھی آپ نے سرچ کرنی ہے اس پہ پیسٹ کر دیں تو ویب سائٹ اوپن ہوگی. جب آپ لوگ خود ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسٹیک بیچ میں کر دیتے ہیں، اس وجہ سے آپ ڈائریکٹلی ویب سائٹ پہ نہیں جا پا رہے ہیں. وہ تو جو ہے نا یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، ہمارے ویب اس پیج پہ بھی لکھی ہوئی ہے نا. جی بالکل لکھی ہوئی ہے. اور فیس بک پہ جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بھی دیا ہوا ہے، اس پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے آفس کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی یہ ایک کویسچن تھا کہ ہم بہت دنوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن پروسیس نہیں کر پا رہے.
یس پلیز دوستو لیٹس اسٹارٹ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پلیز. جی اور بلاکیجز جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں یا آپ کی دنیا میں ہیں آرام سے بیٹھ جائے اور دوسروں کو بھی پلیز بتائیں, شیئر کریں ادرس کے ساتھ, فرینڈز فیملی کے ساتھ. شباب حسین بتا رہے ہیں سر دعا کریں میرے پاس $1000 ملین آ جائے, میں سمدہ کا گرینڈ ماسٹر کروں. انشاءاللہ کریں گے. اپنے گولز میں لکھیں گے تو آ بھی جائیں گے انشاءاللہ آئے گا, اللہ آپ کو دے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا. ڈونٹ وری یو ول ڈو دیز تھنگس. انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے گا, کہیں نہ کہیں کام لے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے, کہیں نہ کہیں کام لے گا. اور اللہ آپ کو اس خود غرضوں کی طرح نہ بنائیں جو کہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں مل رہا ہے, وہ نہیں مل رہا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. عجیب غریب چیز ہے. جس کے پاس گھر بھی ہے, سایہ ہے, چھت ہے, جس کے پاس ایون کچھ لوگوں کے پاس گاڑی بھی ہے, تھوڑا انکم بھی ہے, پھر بھی سوچتے ہیں عجیب غریب. کچھ بلاکیجز اللہ آپ کو اس طرح نہ ناشکری کی بنائے. وجہ سے بھی آتے ہیں, ناشکری کی وجہ سے میرے آتے ہیں. پاس بھی بہت سارے ایسے میسیجز یعنی آتے جس ہیں کے پاس گھر بھی ہیں, جس کے پاس بہت سارا کچھ ہے, پھر بھی روتے ہیں کہ پھر بھی ہمارے وہ پاس روتے کچھ ہیں کہ نہیں ہمارے ہے, پاس ہم کچھ نہیں کر نہیں ہے, سکتے, ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ نہیں. دے دو, ابھی دے دو, فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو. سو اللہ آپ کو اس خود غرضوں کی طرح نہ بنائیں. اللہ آپ کو طاقت دے, اللہ آپ کو پاور دے, اللہ آپ کو اور نالج دے, اور یہ پہنچائیں اور جنت پائیں, اللہ کو پائیں, ہاشم حفیظ پیس بتا آف رہے ہیں, مائنڈ, پیس آف ہارٹ پائیں. ڈاکٹر صاحب ہاشم حفیظ بتا رہے ہیں سر آج تو بہت سارے بلاکیجز دور ہو گئے. یس بہت سارے لوگوں کے دور ہو چکے ہوں گے, میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے دور ہو چکے ہوں گے اور سمجھ بھی آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اور آج کے پروگرام میں سب سے زیادہ لوگ ہیں کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے. سو اس وجہ سے وہ سمجھ گئے کہ یار کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ ہم خود کی زندگی کو بنائیں, بدل لیں اپنی لائف کو, اپنی زندگی کو. مجھے یہی خوشی ہے, شکر ہے اللہ کا کہ آج سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے, اللہ کا شکر ہے. سو ڈاکٹر صاحب اسٹوڈنٹ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹاپک بھی یہی رکھیں. اوکے, نیکسٹ ٹاپک بھی یہی بلاکیجز رکھیں گے. اور بلاکیجز حقیقی معنوں میں ایک سیشن میں تو پاسبل ہی نہیں ہے, یا 2 میں یا 3 میں جو سارے حل ہو جائے. تو انشاءاللہ ہم اس کو میں بھی کچھ اور بھی رکھے, بلاکیجز کو کس طرح کے ریموو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری کویسچن میڈیٹیشن پہ جانے سے پہلے, کہ ہم خود جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے بلاکیجز کس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں؟ اپنے بلاکیجز Yes. اسٹوڈنٹس کے اگر مثال کے طور پہ ہیلتھ کے ہے, کسی کا علاج نہیں ہوتا ہے, تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں سمدھا کو, اپنا علاج کرے, دوسروں کا کرے, آٹومیٹیکلی آپ کے ہیلنگ پاور بڑھ جائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کی پاور کو انکریز کریں گے اور یوں حل ہو جائیں گے. اگر آپ کو فائنینشیل پرابلم ہے, وہ بلاکیجز ہے, تو HMF کو یوز کریں. جتنا آپ زیادہ یوز کریں گے, ڈیلی گولز کو لکھیں اور اس کو میگنیٹائز کریں, اس پہ کام کریں, تو آپ دیکھ لینا آپ کا یوں حل ہو جائے گا. دوسرے اگر آپ میں کوئی شخصیت میں پرابلم ہے, آپ کے اخلاق میں کوئی پرابلم ہے, یا کوئی ایسا ہے کہ آپ سے کسی بنتا نہیں ہے, آپ انرجی نہیں ہے, جاب کرتے ہیں یا پھر اپنا بزنس کرتا ہے, آپ اندر انرجی نہیں ہے, تو اپنے آپ کو ایک طاقتور انسان سمجھے, اللہ کی اشرف المخلوقات اپنے آپ کو سمجھے, اللہ پہ بھروسہ رکھے, خود پہ رکھے, کانفیڈنٹلی طاقتور طریقے سے, پاورفل طریقے سے آگے بڑھے. ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. اور دوسری بات یہ ہے, اگر آپ کے مثال کے طور پہ اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ وہ ہے کیا کہتے ہیں, یہ ہر گھر میں ہوتا ہے, سو اپنے آپ کو کام رکھے, پرسکون رکھے, لیکچر سمدھا آن کرے, HMF آن کرے, کام رکھے اپنے آپ کو, گہرے گہرے سانس لے, آرام سے بیٹھ جائیں, دیکھ لینا یوں حل ہوگا انشاءاللہ. آپ کو لوگ اچھے بھی سمجھیں گے, بہتر بھی سمجھیں گے, اور آپ کو لوگ ترجیح بھی دیں گے, عزت بھی کریں گے آپ کو, جب آپ کام رہیں گے. جب آپ کسی بات میں تنو نہیں پتا میں کون ہاں, تو جس طرح کی مثال کے طور پہ اور پشتو میں کہتے ہیں تاسو ته نہیں معلوم نه دی چې زه څوک یم, نو تاسو ته معلوم نه ده چې زه څوک یم.
اور وہ پتہ نہیں بلوچی میں اور دوسری زبانوں میں عجیب غریب چیزیں کہتے. اس صورت میں آپ جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک عام انسان بن جاتا ہے, ان لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں. یا پھر اگر ان لوگوں کی طرح, وہ بھی انسان ہے, پیار محبت, اللہ آپ پیار محبت بانٹے, دیکھ لینا آپ کو سب کچھ ملے گا. ان میں پیار محبت بانٹے, اللہ آپ کو صحیح کرے گا. اور یاد رکھے ایک شخص کے ساتھ اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو دوسرے کے ساتھ بھی بڑا مشکل ہوگا آپ کی زندگی. یاد رکھے جس طرح بھی ہے زندگی کو گزاریں, اور یہ زندگی کو اتنی زیادہ معنی نہ دے, اپنے معنی ابد کی زندگی کے لیے دے دے, جو ابد ہیں, جو سب کی یعنی جو ابد یعنی ہمیشہ جو آپ رہتے ہیں اس زندگی کے لیے کچھ کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور مسئلے حل ہو جاتے, یہ کئی معنی ایسے حل ہوتے, یوں حل ہوتے. آپ سوچیں گے, سمجھا کرے, چمف کرے, اٹ ول بی اوکے, ایوری تھنگ ول بی اوکے انشاءاللہ. اللہ پہ بھروسہ رکھے, خود پہ بھروسہ رکھے. کائنات میں جتنی بھی انرجی پاور سے آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. آپ ہیرو ہے اس دنیا میں, ہیروئن ہے, ہیروئن. اب دیکھیں میرا خالدہ, دیکھو یہ ہیروئن ہے, اور یہ میری ہیروئن ہے, یہ میری طاقت ہے, میری پاور ہے, میری جان ہے, میری زندگی ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ کیونکہ میں محبت کرنے والا آدمی ہوں, اور یہ کی شادی کی ہے زندگی میں بس خالدہ سے کیے, اور ایک کہ بس جیسا بھی ان میں خامیاں بہت ہیں, بہت خامیاں ہیں ان میں. جب تک میں ہوں وہ ایک ہی رہے گی. اب یہ تو کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا, اب اسٹوڈنٹ سے پوچھتے. نہیں, اسٹوڈنٹس تو میں نے دیکھا وہ بڑے مشورے دیتے ہوتے ہیں آفس میں آ کے. میرے خاندان میں کبھی نہیں ہوا, اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیشہ پھر کیا رہیں ہو گے, سکتا کیونکہ ہے. میرے خاندان میں کبھی ایسا کوئی چیز نہیں ہوا ہے, تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ رہیں گے. اور زندگی میں بہت سارے رکاوٹیں آ چکی ہیں. اب میں پٹھان, خالدہ جو ہے نا جٹ, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جٹ اور پٹھان کا اور یہ سارا کچھ جو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں, اور ہم جو ہے نا ایک ایسی فیملی, ایک ایسے خوبصورت سی زندگی ہے ہمارے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کتنا سکون ملتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خالدہ کتنی اچھی ہے, ہائے 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 ہائے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ان کے لیے میں کتنا اچھا ہوں وہ تو ابھی بتا نہیں سکتی ہے. نہیں, میں بتا سکتی ہوں. میری ہنسی اور میری باتیں سب وہ لوگ سائیکولوجسٹ ہیں, ان کو پتا ہے. اب یہ تو پھر یہ لائیو شو کے بعد ہی پتہ چل جائے گا, میں ریکارڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال چھوڑو یہ باتیں, ہم دکھ بعد میں بانٹیں گے. اوکے, جتنے بھی یہاں پر جتنی کی شادیاں بھی ہیں ہم اس کے ساتھ دکھ بعد میں بانٹیں گے, مگر ابھی جو ہے نا ہم بلاکیجز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں. ذوالفقار علی زیدی صاحب کا کویسچن ہے, سر اٹ از پاسبل ٹو کریکٹ دا پاسٹ مسٹیکس آف لائف. دیکھیں یہ ایک چیز یاد رکھیں, پاسٹ مسٹیک کو کبھی ریموو نہ کریں. وہ آپ کے لیے ٹیچر ہے, وہ آپ کے لیے ایک سبق ہے. اللہ کے واسطے پاسٹ جتنے بھی آپ کے مسٹیکس ہے وہ بہترین ہے, فیوچر میں یوز کرے اس کو, کبھی بھی اس کو ریموو نہیں کرنا. اوکے, بات ختم ہو گئی. پاسٹ جو ہے آپ کا ایک ٹیچر کی طرح ہے, اور جو آنے والی جو بھی پرابلمز ہے وہ یوں حل ہوتے ہیں. پاسٹ کو کبھی بھی آپ شباب حسین بتا رہے ہیں, سر دیکھ لیں ابھی سے رکاوٹ آ گئی دوسری شادی کے معاملے میں نے یہ چیز یاد رکھے, یہ چیز یاد رکھے. دیکھیں شادی کرنا سنت ہے, چھوڑنا فرض ہے, کیونکہ اس صورت میں جب دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑے آتے ہیں, جب بات اس تک پہنچتا ہے, جب بات بہت بگڑ جاتے ہیں, آپ کی نسل خراب ہوتے ہیں اس بد اخلاقی کی وجہ سے. آپ اس کے ساتھ بد اخلاق ہے یا وہ اس کے ساتھ بد اخلاق ہے. یہ دیکھیں اسلام جو ہے نا ایک بہت ہی پیس والا دین ہے, اور مسئلے سب حل ہو جاتے ہیں. اگر حل نہیں ہوتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں حدیث میں یہی ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اگر نہیں بنتا ہے آپ کا تو دیٹ از بیٹر کہ آپ جو ہے نا علیحدہ ہو جائے, جنگ جھگڑوں کی سے نیگیٹیوٹی مت پھیلائے, خدا کے واسطے نیگیٹیوٹی مت پھیلائے. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آرگیو ہوتے ہیں تو آپ آرام سے رہیں. ویسا بھی مرغہ گھر کا مرغہ دال برابر.
नहीं डॉक्टर साहब, वो पता है कौन सी बात कर रहे हैं? जब आपने कहा ना कि मैंने एक ही शादी की है, तो मैंने बताया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ एक ही रहेगी। तो वो मेरी बात वो को डर बता से रही कहाँ हैं। से, वो डर से कहाँ से मैं कर सकता हूँ? मैं अजीब बात कर रहे हो, वो कोई मेरी सोच भी बात नहीं को बता सकता। रही हैं कि अभी से रुकावट आ गई आपकी दूसरी शादी में। जाहिर है वो तो है। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। और माशाल्लाह आज आप लोगों ने लाइक भी किया और दूसरों के साथ शेयर भी किया आप लोगों ने। और अगर दूसरे लोग आप है तो बिठा दे, अभी बिठा दे प्लीज़, उनको इन्फॉर्म करें। और मुझे बस एक चीज़ का दुख होता है, जो लोग बेचारे जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है और वो पता नहीं उनको मिला होगा, क्योंकि मेरा ये आज काम नहीं कर रहा है, उनको मैसेज मिला होगा या नहीं, मैं भी मेरे साथ हो, अगर है तो वो कमेंट भी नहीं कर सकते बेचारे, दूर से वो उसके जो भतीजे हैं, सॉरी वो है नवासे हैं, वो दूर से लगा के उसको बस सुनते हैं। अब ये ऐसे अजीब दुनिया हो गया, अल्लाह की कसम, कभी तो इंसान से बहुत अजीब सा हो जाता है, मुझे अजीब सी कैफियत होती है कभी कभी ना। तो वो दूर से लगा के बेचारा को 120 साल 110 साल के है, तो वो फिर, और वो भी, सो ये इंसान पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दावा भी करते हैं रूहानियत की और अजीब गरीब चीज़ों की। नहीं, रूहानियत की तो नहीं कहता, कमर्शियल है वो लोग सब, ऐसे लोग। और वो भी मकसद, यानी उसको ऐसा समझते हैं कि ये तो बस ऐसा है, ये तो मॉडर्न दुनिया नहीं जानता है, तो ये बेकार है, ये आदमी किसी काम का नहीं है। तो वो खुद बताता है कि यार ऐसे मेरे साथ हो रहे, मकसद बच्चे मुझे तरजीह नहीं देते हैं, इवन मेरे रूम में आते हैं तो थोड़ी देर भी नहीं बैठते हैं मेरे साथ, तो वापस चले जाते हैं। मैं प्यार करना चाहता हूँ, उसके साथ बैठना चाहता हूँ, मेरे साथ बात करना चाहता हूँ, तो वो बड़ा अजीब होता है। वो बोल भी, यानी बड़ा बेचारा बहुत मुश्किल से बोल रहे होते हैं। अल्लाह आपको हदायत दे। हिदायत है, अल्लाह आपको एक ताकतवर इंसान बनाए, अल्लाह आपको वो बनाए जो इंसानियत का खिदमत करे, जो दिल से करे, खुलूसी दिल से, बहुत ताकत से करे। और इसमें आप ये कहेंगे कि मेरे तो बस नहीं चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये जो है ना समझा करे, लोगों को HMF करे और रूहानियत को इंट्रोड्यूस कराएं, उनको एज अशरफुल मखलूक़ात उनको समझे और उनको समझाएं कि यू आर द पावर, डोंट वरी, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा बनाया। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और यकीनन आपने शेयर कर दिया होगा और साथ जो है लाइक भी किया होगा आपने। और लेट्स गो टू स्टार्ट। और आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए और चंद गहरी गहरी सांस लें। दोस्तों अब आराम से बैठें और आंखें बंद करें, पुरसुकून बैठे, रिलैक्स बैठे। जो भी ब्लॉकेजेस है अभी उस पर नहीं सोचना, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अमल करता रहना। अभी ब्लॉकेजेस पे, प्रॉब्लम्स पे, किसी भी चीज़ पे नहीं सोचना आपने। अभी खुद पे सोचे, अपने आप पे सोचे, अपने आप पे सोचे। सोचे कि आप एक पावर है, अशरफुल मखलूक़ात है, आपके अंदर रूह है, जिंदा है आप। और सोचे कि आप जो है ना, अल्लाह ने आपके अंदर पावर फूंकी है, ताकत फूंकी है, यू आर द पावर।
You are the power. اور اللہ نے آپ کو بہت اعلیٰ مخلوق بنایا. You are the power. You are the power. اور اب آپ سوچیں اپنے الیکٹرو میگنیٹک باڈی پہ، اسٹرانگ باڈی پہ، جو انویزیبل ہے، جو نظر نہیں آتے ہیں، اپنے وجود کے اندر، اپنی فزیکل باڈی کے اندر، اپنی جسمانی وجود کے اندر ایک اور وجود، طاقتور وجود، جس کا تعلق باہر کی دنیا، کائنات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق پاورفل دنیا کے ساتھ ہے. You are more strong, more powerful. سوچے اپنے الیکٹرو میگنیٹک باڈی پہ، اپنے اورا پہ، جو یعنی وہ وجود جس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے اور اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں بھی مثالی جسم کے بارے میں سنا ہوگا، سول کے بارے میں سنا ہوگا، یا پھر روح کے بارے میں آپ سوچیں کہ آپ کے ارد انرجی ہے، پاور ہے، وہی سوچیں. اپنے آپ کو سمجھے کہ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا کسی مقصد کے لیے. آپ سے کام لینا اللہ نے، اور ان کے مخلوق کے لیے جو سب سے جس سے محبت کرتے ہیں، ان مخلوق کے لیے. وہ مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. اللہ نے آپ کے اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجا ہے، اور آپ کا ڈیوٹی لگایا ہے کہ آپ اس کائنات کو ڈسکور کریں گے، آپ اس کائنات کو پہچانیں گے، آپ اس کائنات کو جانیں گے، آپ اس کائنات کو فتح کریں گے. You are more powerful than you think. You are more strong than you think. آپ
اپنے سوچ سے بالا تر طاقتور ہیں۔ سوچے اللہ نے آپ کے ارد گرد ایسا پاور پیدا کیا ہے، ایسا طاقتور ہے جو دوسری مخلوقات سے، تمام مخلوقات سے، فرشتوں سے بھی بالاتر ہے۔ اور اب سوچے انرجی آ رہے اوپر سے، آسمان سے، نور آ رہے، طاقت آ رہے، پاور آ رہے، اللہ کی طاقت آ رہے۔ اور آپ کے وجود میں نور آ رہے، پاور آ رہے۔ آپ کے وجود میں موسٹ اسٹرانگ انرجی پاور، جب آپ نے محسوس کیے کہ آپ کے وجود میں موسٹ اسٹرانگ پاور ہے، انرجی ہے، you will feel strong power energy coming from up into your body. Think of energy coming from the sky in your body. انرجی پہ سوچے کہ اوپر سے آ رہے ہیں، آسمان سے آپ کے وجود میں اسٹرانگ انرجی چل رہے ہیں۔ And then the energy is coming out from your body in your electromagnetic body. اور پھر انرجی اوپر سے آ رہے ہیں آپ کے وجود میں، اور پھر باہر آ رہے ہیں آپ کے اورا میں، آپ کے مثالی جسم میں۔ اور آپ کے ارد گرد طاقتور لہریں گھومتے ہوئے انرجی کی فیلڈ محسوس کریں گے۔ And then you feel more strong power, energy field around you, moving around you. موسٹ اسٹرانگ پاور انرجی اوپر سے آتے ہوئے پوری وجود میں چلتے ہوئے سکون اور ہلکا پن محسوس کریں گے، فریشنس محسوس کریں گے۔ more freshness, more power، اور خوشی محسوس کریں گے۔ Now think of your blockages, any blockage in your life. Think of any blockage. Think of all blockages in your life. اب آپ سوچیں زندگی میں جتنے بھی بلاکیجز ہیں آپ کے، اس پہ سوچیں۔
اور اب آپ سوچیں کہ آپ کے اندر پاور ہے، طاقت ہے. And now you can remove your all blockages. اب آپ سوچیں جتنے بھی بندش ہے آپ پر، جتنے بھی زندگی میں راستے نہیں کھلتے ہیں، اور اب آپ سوچیں کہ دیکھیں ریموو ہو گئے، اور وہ بلاکیجز ریموو ہوتے جا رہے ہیں. وہ بندش جو بھی ہے ریموو ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور محسوس کریں ختم ہوتے ہوئے. جب آپ کی ساری بندشیں آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ ریموو ہو گئے، کھل گئے، راستے کھل گئے، اور جو بھی آپ پر کچھ بھی تھا راستے بند تھے کھل گئے، یا جادو ٹونا یا پھر جنات یا کوئی ایسی چیز بندش، نظری بد یا کوئی بھی ایسی چیز کاروباری ازدواجی، اسپریچولی یا صحت کے حوالے سے کوئی بھی پرابلم ہے، ریموو اٹ، فنش کرے، ختم کرے اس کو. And now I am sending healing also, and you will feel strong power, energy, and remove all blockages. اور اب آپ میں سینڈ کروں ہیلنگ آپ کو، اور آپ محسوس کریں گے کہ تمام رکاوٹیں، مسائل حل ہو رہے ہیں اور حل ہو چکے ہیں. All Muslims are also can read with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دل میں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3-4 بار، and you will feel okay. آپ محسوس کریں گے کہ آپ ٹھیک ہیں.
Now you will feel more strong power energy. آپ محسوس کریں گے اور strong power اور energy محسوس کریں گے. And you will feel deeply connection with the strong universal powers. اور آپ deeply connection محسوس کریں گے کائناتی strong powers کے ساتھ، اللہ کی طاقتوں کے ساتھ، نور کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کریں گے جڑے ہوئے. You will feel connection with the light, with the creator of universe, with the creator of us, with the creator of our mind and heart. You will feel more strong power, more energy. اور خوشی اور سکون اور فریشنس محسوس کریں گے. تمام پریشانیاں، تمام مسائل حل ہوتے ہوئے محسوس کریں گے. And now you are more in peace, more in power. You are more strong, more powerful. اب آپ اور طاقتور ہے اور پاورفل ہے. اشرف المخلوقات کے روپ میں اپنے آپ کو محسوس کریں. Think of your unlimited power. You are more fresh, more happy. Now everything is okay. Everything is fine. Everything is great. You are more proud, more confident. اور اب ہر چیز ٹھیک ہے. آپ اور فخر کرتے ہیں اپنے آپ پہ، اپنی صلاحیتوں پہ. آپ اور طاقتور ہیں. اور خوش ہے، ہیلدی ہے.
اور صحت مند اور بہتر. You are more good, more powerful, more strong. اور now everything is okay. اور اب ہر چیز بہتر ہے. You feel more strong, more energetic, more powerful. اللہ نے آپ کو اور طاقتور بنایا اور پاورفل بنایا اور یہ احساس دلایا کہ آپ اشرف المخلوقات ہے. آپ طاقتور ہے. آپ صحت مند ہے اور آپ ہر مسائل کا حل آپ کے پاس ہے. And now you are more powerful, more strong, more happy, more healthy, and more fresh. Slowly open your eyes and please comment. Please comment below. How did you feel? اور اب آپ اور طاقتور اور اسٹرانگ اور پاورفل ہے اور طاقتور ہے اور فریش ہے اور تر و تازہ ہے. اور آپ نے فیل کیا ہے اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں اور لکھیں، کمنٹ کریں کہ آپ نے کیا فیل کیا، کتنا بہتر فیل کیا، کتنا فریش تر و تازہ پرسکون ہے آپ کتنے اچھے ہیں اور آپ نے کتنی مسائل کو اپنے سے ہٹا دیے اور چلے گئے اور زندگی کھل گئی، تمام بلاکیجز کون. یس، آہستہ آہستہ آنکھیں کھول لیں. واو، آج تو میری بھی بلاکیجز کھل گئے. خالدہ کے ساتھ جو میرے بلاکیجز آپ لوگوں کو نہیں پتا، بہت سارے بلاکیجز ہمارے درمیان ہیں. کبھی اس آزارات سے بیٹھ کے پھر ہم روئیں گے، کوئی بات چلو پھر ڈسکس کریں گے، ڈونٹ وری. نادیہ بتا رہی ہیں ماشاءاللہ سر فیل ریلیکس. دانت کے بعد کیا دانت تو ایسا نہیں کہ ایسا تو نہیں کیا آپ نے دانت. وہ ڈانٹ کہہ رہا ہے، اصل میں دانت سمجھ رہی تھی. اچھا ڈانٹ، ہاشم حفیظ ڈانٹنے کے بعد اچھے ہو گئے. ڈانٹ کے بعد کیا شفقت ملی ہے آپ سے. میرے لیے تالیہ. علی کامران بتا رہے ہیں اوسم. فیروز حسین آئی تھنک نیو جوائن کیا ہے ایٹ پیس. شباب حسین بتا رہے ہیں اٹس اوسم سر، 100% انرجی. ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور پلیز دوستو اگلے پروگرام کا سیم ریموو دیز تھنگس، اور بولے گا نہیں شیئر دوسروں کے ساتھ، لائک بھی نہیں بولے گا، اور ساتھ دوسروں کو لانا نہیں بولے گا. انسانیت کے لیے کچھ کریں، خدمت کریں، اللہ کے لیے کریں، خدا کے لیے کریں، اپنے آپ کے لیے کریں، اور دوسروں کو بلائیں اور اس کے لیے انوائٹ کریں. اس پروگرام کے لیے فری ہے، کسی کا بھلا ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا.
फातिमा नूर बता रही है, वाओ सर, मैं तो गोल गोल घूमते हुए ज़मीन के नीचे चली गई थी और बहुत खूबसूरत दुनिया थी ज़मीन की। अच्छा, जमीन के नीचे चले गई थी, ओह माय गुडनेस। आई रियली एंजॉय। वहां से क्या लावा ले रही थी? नहीं, डायमंड ढूंढने गई थी। डायमंड ढूंढने गए थे, अच्छा अच्छा, चलो। वो खुद ही इतनी प्यारी अच्छी है कि वो हल्कापन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ्रेश माशाल्लाह। यमुना अली बता रही हैं थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। सोबिया बता रही हैं ऑसम सर। नौरीन हमीद ज़बरदस्त सर, फ्रेश एंड एनर्जेटिक। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियां दे, पावर अता फरमाए। और इसी तरह आप लोग अपने अगर कोई सवाल है तो ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के ये जो जितने भी कमेंट्स हैं जो आप लोगों के जो थे कि अगला प्रोग्राम किस चीज़ पे, अगला प्रोग्राम किस चीज़ पे, ये सारे मैंने यहाँ लिखी है और मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। खिजर सोहेल साहब ऊपर बता रहे थे कि मैंने देखा है कि मैं जब जब लिंक शेयर करता हूँ दूसरों को बताता हूँ तो मेरी हीलिंग पावर में इजाफा होता है कि मानो में और होता है। अभी उन्होंने बताया कि फीलिंग स्ट्रेस फ्री, फीलिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी लाइट, अमेजिंग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियां दे, ताकत अता फरमाए, पावर अता फरमाए। लेट्स सबके अच्छे हैं। बिलाल खान टू स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। आप लोग अपना ख्याल रखें। डॉक्टर साहब एक मिनट। यस प्लीज। हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यस, अगला प्रोग्राम भी इसी पे होगा, जाहिर है। वही कौन सा है? सही है यही जी, यही वाला सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। लोगों को लाइफ के अंदर जो हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता। सही। तो ये वाला, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकें। जहां जहां पे आप लोग रहते हैं, आप समझ लें कि आप एक नुमाइंदा के तौर पे काम कर रहे हैं, समुदाय के नुमाइंदा हैं। आप दूसरों को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो भी यानी आपकी पावर बढ़ जाते हैं। जितना नॉलेज शेयर करेंगे उतना बढ़ता जाता है आपका पावर। यस, बढ़ता जाता है और आपके लिए एक सदका जारिया बन जाता है। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में सुकून आता है तो वो आपके लिए एक सदका जारिया बन जाता है और पॉजिटिव बने और बिल्कुल आपकी हीलिंग पावर जो है उसमें इजाफा होता है। यस, पॉजिटिव सोचे, अच्छे प्लान और उसको मैग्नेटाइज करें और साथ जो है ना मास्टर करे, ग्रैंड मास्टर करे, ग्रैंड मास्टर लेवल्स करें, आगे बढ़े। मोहम्मद लतीफ साहब बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग मोर पावरफुल एंड एनर्जेटिक, फेल्ट ऑल द ब्लॉकेजेस हैव बीन रिमूव्ड, नाउ फीलिंग जस्ट रिलैक्स्ड एंड मोर जाहिर है ऐसे स्टूडेंट फ्रेशनेस। थैंक यू डॉक्टर हमेशा होता है, ऐसे प्यारे अच्छे स्टूडेंट बहुत ही। लतीफ साहब रियली। शबाब हुसैन बता रहे हैं कि सर आज तो मुझे ऐसी फीलिंग आई जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। वाह। बहुत अच्छा नहीं लगा आंखें ओपन करके। हाँ चलो कोई बात नहीं, दोबारा बंद करेंगे आप। यानी आप प्रोग्राम को दोबारा वॉच करें और वॉच पार्टी करें अदर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वॉच पार्टियाँ करें, अच्छा होगा। सो ओके, अपना ख्याल। साइमा भी सलाम कह रही है, असल में वो आई थिंक किसी और की आईडी से देख रही है तो इसलिए नीचे अपना नाम लिखा है कि मैं साइमा गिलानी हूँ। मोस्ट वेलकम। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। दोस्तों अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।